تمہیں کیا لگتا ہے اس کو یہیں پھینک کر اس کا کام تمام کر دے؟ ارسلان ملک سگریٹ کے کش لگاتے آگے کی تیاری کر رہے تھے۔ سر جیسے آپ کہیں، سجاد مستعدی سے فوراً بولا۔ ٹھیک ہے، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم آ جانا پھر۔ حکم صادر کرتے ہوئے ارسلان ملک فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر براجمان ہو گئے۔ نجف کی تو سالگرہ آ رہی ہے، تو پھر کیا گفٹ چاہیے میری بیٹی کو؟ سلمہ نے محبت سے بھرپور لہجے میں اپنی 5 سالہ بیٹی کو دیکھا جو اب تھوڑی پر انگلی رکھے بیٹھی تھی۔ ممی، اس بار آپ مجھے ایک بڑا سا ٹیڈی گفٹ کیجیے۔ بہت سوچ بچار کے بعد نجف کسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ سرخ و سفید رنگ اٹھی ہوئی مغرور ناک، کشادہ پیشانی اور ہلکی بھوری آنکھوں کی مالک نجف سلمہ کو بہت عزیز تھی۔ سلمہ اور ان کے شوہر احمد ملک اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم تھے۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی جب سلمہ اپنے علاج کے لیے میں اسلام آباد سے لاہور اپنی بہن رابعہ کے گھر آئے تھی۔ رابعہ کو اللہ نے 3 بیٹوں کے بعد بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تھا، جس کا نام ان کے شوہر احسان اظہر نے نجف زہرا رکھا تھا۔ اس کی پیدائش کے 3 روز بعد رابعہ پر یہ انکشاف ہوا کہ ان کی بہن بانجھ ہے۔ رابعہ نے اپنی بہن کی پریشانی دور کرنے کے لیے نجف کو ان کے سپرد کر دیا۔ یہ فیصلہ ان کے لیے آسان نہ تھا، مگر بہن کی محبت کے سامنے بیٹی کی محبت اثر نہ کر سکی۔ سلمہ کی سوچوں کا تسلسل احمد کے فون کی گھنٹی نے توڑا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ احمد چونکہ ڈرائیونگ کر رہے تھے تو عجلت میں باتوں کا جواب دیتے گئے۔ نجف کی آنکھ تب کھلی جب اچانک گاڑی ایک موڑ پر آ کر رک گئی۔ وہ پھر سے آیا تھا۔ کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا اس نے؟ احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ سلمہ کو یہ جاننے میں سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا تھا کہ اس گفتگو میں وہ سے مراد کون ہے، جبکہ دوسری طرف نجف بہت دھیان سے اپنے بابا کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ سلمہ، ہمیں واپس گھر جانا ہے۔ نجف، بیٹا بابا آپ کو پھر کبھی مری لے جائیں گے۔ اوکے بابا۔ نجف جانتی تھی کہ احمد پریشان ہے، اسی لیے اس نے ضد کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کا مزاج ویسے بھی صلح پسند تھا، وہ بہت کم ہی ضد کیا کرتی تھی۔ ابھی گاڑی بمشکل آدھا راستہ ہی طے کر پائی ہوگی کہ سامنے سے ایک ٹرک آتا ہوا دکھائی دیا، جس پر احمد نے گاڑی سڑک کے دوسری جانب کر لی۔ عجیب پاگل ہے، ون وے روڈ پر چلا آ رہا ہے سامنے سے۔ احمد ابھی موبائل پر نمبر ملانے میں مصروف تھے کہ سلمہ کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ نگاہوں کا رخ موڑ کر سلمہ کو دیکھا تو اتنی دیر میں وہی ٹرک ان کی کار سے آ گیا۔ اس وقت احمد کو کچھ سمجھ نہ آیا، وہ بس گاڑی کو کنٹرول کرنے کی صحیح کرتے رہے۔ سلمہ یکدم حواس باختہ ہو گئیں اور انہوں نے فوراً نجف کو خود میں سمیٹ لیا۔ سلمہ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، وہ بس نجف کو بچانا چاہتی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا اس حادثے میں احمد اور سلمہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ نجف کو ہوش آنے میں کچھ وقت لگا۔ آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد نجف سلمہ کی گرفت سے نکل آئی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر نجف کو اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ سٹیرنگ سے سر لگائے احمد کا سرد وجود ساکت تھا، جیسے ان کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو۔ بابا اٹھیں سید ہے ہوں۔ 5 سالہ نجف، جسے شاید ابھی زندگی کا صحیح مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، وہ موت کو کیا پہچانتی؟ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس نے اپنے بابا کا چہرہ سیدھا کیا۔ ان چہرہ خون سے تر تھا۔ نجف کو اپنی آواز کسی خلا سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ رخ موڑ کر ماں کو دیکھا تو ان کا جسم بھی بے جان ہو چکا تھا۔ اس نے سلمہ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، آوازیں دی، لیکن جواب ندار تھا۔ بہت دیر یوں ہی کوشش کرنے اور رونے کے بعد نجف بھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ احسان، شافیہ کا فون ہے۔ رابعہ ناشتے کے ٹیبل سے برتن اٹھاتے عجلت میں کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف احسان اظہر کی ٹائی سیٹ نہیں ہو رہی تھی۔ شافیہ کا فون ہے، آپ سن کیوں نہیں رہے؟ اب کی بار رابعہ تھوڑا اونچا بولے تو احسان نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ اٹھا لیں۔ اس سے پہلے کہ احسان مزید کچھ کہتے رابعہ نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، شافیہ کیسی ہیں؟ رابعہ نے خوشدلی سے انہیں سلام کیا، لیکن شافیہ کی روتی آواز سن کر انہیں شاک لگا۔ رابعہ، بھائی اور بھابھی کا کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک ٹرک نے ہٹ کیا ہے اور ڈرائیور فرار ہو گیا۔ صبح ایک پولیس آفیسر نے گاڑی دیکھی تو اندر سے بھائی اور بھابھی کی ڈیڈ باڈی اسے ملی۔ اس نے ایمبولینس کو بلایا اور پھر تحقیق کر کے ہمیں کال کی گئی۔ رابعہ، اسے نجف بھی بے ہوش حالت میں ملی۔ شافیہ ملک نے روتے ہوئے رابعہ کو ساری تفصیل بتا دی۔ دوسری طرف احسان اظہر حیران تھے کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ رابعہ رو رہی ہے۔ انہوں نے رابعہ سے فون لیا، لیکن کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ رابعہ، مجھے کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟
احسان فکرمندی سے اپنے سامنے بیٹھی رابعہ کو دیکھ کر گویا ہوئے، جس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ احسان، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، رابعہ کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ مگر رابعہ، کیوں ایسے اچانک جانا؟ سب خیریت ہے؟ اس سوال پر رابعہ نے روتے ہوئے ساری باتیں دہرا دیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمت کرو، تم جا کر سامان پیک کرو۔ بیٹا، اب آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ڈاکٹر جاوید نے اس سے اس کی حالت پوچھنا چاہی۔ میرے پیرنٹس کہاں ہیں؟ نجف نے ذہن پر زور ڈالا تو اسے اپنے باپ اور اپنی ماں کی حالت یاد آئی۔ پھپھو، آپ بتائیں کہاں ہیں؟ اب کی بار وہ چیخ کر بولی۔ جواب میں شافیہ حسن اٹھے اور اس کے بال ٹھیک کرنے لگے۔ نجف کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر شافیہ نے انہیں باری باری چوما۔ نجف، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس ایکسیڈنٹ میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ شافیہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی، انہوں نے نجف سے کچھ بھی نہ چھپایا اور اسے سب بتا دیا۔ نجف نے خاموشی سے آنکھیں موند کر دوسری طرف کروٹ لے لی۔ شافیہ جانتی تھیں کہ وہ رو رہی ہے، مگر انہوں نے اسے خاموش نہیں کروایا۔ نجف بیٹا، جتنا رو سکتی ہو رو لو۔ جو آنسو آنکھوں سے ادا ہوتے ہیں ان سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، لیکن جو دل پر گر جائیں وہ ساری زندگی کا روگ بن جاتے ہیں۔ شافیہ یہ بات کہہ کر کمرے سے باہر آ گئی، جبکہ نجف آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرا ہر لمحہ اس وقت بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ نجف کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا جو سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا سوائے ہمت کے۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ سلمہ اور وہ کتنے دنوں سے اس کی چھٹی سالگرہ کی تیاریاں کرنے میں مصروف تھے۔ 3 دن بعد اس کی سالگرہ تھی، مگر جان سے بھی عزیز ماں باپ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اس وقت اس کا ذہن کئی سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ بابا نے جب کار سڑک کی دوسری جانب لگا لی تھی تو پھر بھی وہ ٹرک سامنے کیوں نہ آیا؟ یہی سوال بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ نجف بیٹا، بس اور نہیں رونا، ٹھیک ہو جائے گا۔ سب پھپھو ہیں نہ آپ کے ساتھ؟ شافیہ اسے گلے سے لگا کر بولے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی ہیں۔ آنکھوں سے ایک بار پھر اشک جاری ہو گئے تھے۔ پھپھو، میں نہیں روئی۔ نجف کی نگاہیں سامنے دیوار پر نصب تھیں۔ نجف، اپنے آنسو اندر نہ اتارو، رو لو، بھڑاس نکال لو اپنے دل کی۔ شافیہ نجف کے لیے بہت پریشان تھی۔ پھپھو، آنسو آتے ہی نہیں، پھر میں کیسے روں؟ اس نے سر اٹھا کر شافیہ کی طرف دیکھا اور شافیہ کا دل بھر آیا۔ شافیہ نے باری باری اس کی آنکھیں چوم لیں۔ ابھی پولیس آفیسرز آئیں گے، بیٹا، آپ نے انہیں سب بتانا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ کل رات میری بیٹی نے زیادہ پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ آپ نے سچ سچ جواب دینا ہے انکل کو۔ شافیہ نجف کو ان سوالات سے دور رکھنا چاہتی تھیں جن سے اسے تکلیف پہنچے، مگر پولیس بزد تھی۔ شافیہ حسن کے مطابق یہ صرف ایک حادثہ تھا، لیکن ان کا یہ خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ بیٹا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک قریب پڑے صوفہ پر بیٹھ گیا۔ اب آفیسر اس سے سوالات کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے شافیہ کو اشارے سے باہر بھیج دیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، پہلے سے۔ نجف کی نظریں ابھی بھی دیوار پر ٹکی تھیں۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ آپ کا نقصان بہت بڑا ہے، اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صبر دے گا۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایسا ہوتا رہتا ہے، آپ بھی جلد ہی بھول جائیں گی۔ آفیسر جاوید اپنی ہی دھن میں کہہ رہے تھے، اس چیز سے بے نیاز کہ ان کی آخری 2 باتیں نجف کو بری طرح سے چبھی تھیں۔ آپ نے کچھ سوال پوچھنے تھے۔ اب کی بار نجف نے رخ موڑ کر آفیسر کو گھورا۔ پہلے آفیسر حیران ہوا، نجف کی آنکھوں کا رنگ ہلکا بھورا تھا مگر ان میں کشش بہت تھی۔ آفیسر تذبذب کا شکار ہوا، پھر سنبھلتے ہوئے اس نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایکسیڈنٹ کے دوران کیا ہوا تھا؟ آفیسر نے ایک نوٹ بک اور قلم نکال لیا، یعنی اس کا بیان ریکارڈ ہونا تھا۔ نجف ایک لمحے کے لیے رکی، سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ اسے سلمہ کی باتیں یاد آئیں۔ نجف، اگر کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا ہو تو تم اپنے حق کے لیے کھڑی ہونا بیٹا، تمہارے بابا کی جان کو بہت خطرہ ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بابا نے اور میں نے ایک وصیت تیار کی ہے جس میں ہمارے بعد سب کچھ تمہارا ہے۔ اگر کبھی ہمیں کچھ ہو جائے تو تم وہ پیپرز بابا کے سیکرٹ لاکر سے نکال کر رابعہ کو دے دینا۔ ایک اور چیز، سلمہ نے کبھی اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ نجف کو انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ان کی بہن کی بیٹی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ماما؟ نجف ابھی بھی حیرت میں مبتلا تھی۔ بیٹا، تمہارے چچا ارسلان، ان سے دور رہنا وہی ہے جو بابا کو مارنا چاہتے ہیں۔ نجف دیکھ سکتی تھی کہ سلمہ کی آنکھوں میں فکرمندی کی جگہ خوف ڈر آیا ہے۔
مس نجف آفیسر کو محسوس ہوا کہ وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہے۔ ہاں ہم نجف پہلے چونکی پھر خود کو چند ہی لمحوں میں ٹھیک کر لیا۔ بیان لکھوا دیں، آفیسر نے اب کی بار زور دے کر کہا۔ سر اس رات نجف نے ابھی اپنی بات کا آغاز کیا ہی تھا کہ دروازے سے ارسلان ملک اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ نجف میری بیٹی، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے پر مصنوعی فکرمندی سجائے ارسلان نجف سے مخاطب ہوا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ سر پلیز برا مت مانیے گا مگر ہمیں ان سے اکیلے میں بیان ریکارڈ کروانا ہے، آپ باہر انتظار کریں۔ آفیسر جاوید کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سیدھی سی بات ہے، ایکسیڈنٹ تھا۔ بیان کس چیز کا لینا ہے؟ نجف بھی نہیں دینا چاہتی، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ارسلان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے جو نجف کی عقابی نظروں سے اوجھل نہ ہو سکے۔ آفیسر میں بیان لکھوانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک قتل ہے۔ 5 سال کی بچی سے ایسے الفاظ سن کر انسپکٹر جاوید کو حیرت کا جھٹکا لگا اور دوسری طرف ارسلان ملک جنہیں لگا کہ نجف ایک بچی ہے، بھول جائے گی۔ ان کی یہ غلط فہمی بہت غلط وقت پر منفی ثابت ہوئی۔ انہوں نے اب کچھ نہ بول کر ہی غنیمت جانی۔ بیان لکھوائے۔ آفیسر کو وہ بچی عام بچوں کے مقابلے میں بہت غیر معمولی لگی، تبھی آفیسر نے اسے سنجیدگی سے سننے کا تہیہ کر لیا۔ 4 دن بعد میری برتھ ڈے ہے۔ میرے بابا نے مجھ سے پرامس کیا تھا کہ مجھے مری لے کر جائیں گے۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا بھی کرنا تھا پر زندگی نے وقت نہ دیا۔ نجف اداسی سے مسکرائی اور بات جاری رکھی۔ ہم رات کے وقت گھر سے نکلے تھے کیونکہ بابا دیر سے آئے تھے۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ بابا کو کال آ گئی، انہوں نے کار سائڈ پر لگائی اور یکدم انہیں غصہ آ گیا۔ نجف کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھیں جو خالی تھے۔ آپ کے بابا نے کالر کو کیا جواب دیے تھے؟ آفیسر کو یہ کیس دلچسپ لگ رہا تھا۔ بابا کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی آیا ہے جس نے بابا کے کسی ورکر کو تھریٹ کیا۔ چونکہ یک طرفہ گفتگو تھی تو میں یہی سن سکی۔ اب کی بار نجف نے رخ موڑ کر ارسلان کی جانب دیکھا۔ ارسلان کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ جیسے وہ سب جانتی ہے۔ اسے انہوں نے جتنا آسانی سے لیا تھا، وہ ان کے لیے اتنی ہی مشکلیں ڈالنا چاہ رہی تھی۔ ارسلان اب خود کو ملامت کر رہے تھے کہ اسے بھی مروا دیتے، ساتھ ہی ہسپتال کے اس پی روم میں اس وقت جتنی خاموشی تھی اتنی کسی شہر خاموشہ میں بھی نہیں ہوگی۔ سب چہرے نجف کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس کے بعد بابا نے مجھے کہا کہ انہیں ایمرجنسی ہے، اس لیے ہم لوگ پھر کبھی مری چلے جائیں گے۔ گاڑی پھر سے ٹریک پر آ گئی۔ اب کی بار ہم تینوں میں سے کوئی بھی نہیں بولا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد سامنے سے ایک ٹرک آتا نظر آیا۔ نجف لمحے بھر کو رکھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں مگر آنسو ان میں سے ایک بھی آنسو نہ نکلا۔ اور سب سے ضروری چیز، آفیسر جس روڈ پر سے ہم گھر جا رہے تھے وہ ون وے تھا اور ٹرک سامنے سے آ رہا تھا۔ اف یو نو آئی مین نجف کی نگاہیں اب سامنے لگے فانوس پر مرکوز تھیں۔ بابا نے اسے اگنور کر دیا اور سڑک کی دوسری جانب گاڑی موڑ لی، مگر ٹرک ڈرائیور پھر سے سامنے آ گیا اور کار سے ٹکرا گیا۔ نجف نے آنکھیں موند لیں۔ وہ سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ کیسے اس کے باپ نے گاڑی کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کیسے اس کی ماں نے اسے خود میں سمیٹ لیا اور اپنے ماں باپ کا خون سے تر سرد وجود۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں کی سرخی اور بڑھ گئی۔ نجف تمہیں کسی پر شک ہے؟ آفیسر بیان قلم بند کر چکا تھا۔ ہاں مجھے شک ہے، اور ہاں میں آپ سے اتنی فرینک نہیں ہوں، مجھے آپ کہیں۔ نجف نے انہیں ٹوکا، جس پر وہ صرف مسکرا کر رہ گئے۔ جی ٹھیک ہے مس نجف زہرا نقوی۔ اب کی بار وہ مسکراہٹ دبائے بولے۔ آپ مسکراتی نہیں ہیں۔ آفیسر کے لبوں پر تپا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ آپ واپس جا رہے تھے؟ نجف بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ جی وہ جا رہا ہوں۔ آفیسر اٹھا تو ارسلان ملک بھی اٹھ کر چلے گئے۔ رابعہ ہم بائے آئیے جائیں گے، یوں ہمیں 1 گھنٹہ لگے گا۔ احسان نے رابعہ کو مخاطب کیا۔ مجھے بس جلد از جلد جانا ہے، چاہے بائے آئیے یا روڈ۔ رابعہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک طرف عزیز رشتوں کو کھویا تھا اور دوسری طرف انہیں نجف کی ذہنی حالت کی فکر تھی۔ رابعہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھیں اور نروس بریک ڈاؤن کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ وہ اچھے سے جانتی تھیں۔ احسان اور رابعہ سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ چھوٹے دونوں بیٹے عبداللہ اور انس ان کے ہمراہ تھے، جبکہ بڑا بیٹا شماس اپنے ماموں کی طرف گیا تھا اور ان کے ساتھ ہی اس نے اسلام آباد آنا تھا۔ پولیس آفیسرز کے جانے کے بعد نجف پھر سے لیٹ گئی۔ اب اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔
اس وقت اس کی سوچ کا سارا مرکز ایک لفظ کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اسے بدلہ لینا تھا۔ ایک سوچ سے دوسری سوچ کا سفر کرتے کرتے اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ کچھ لمحوں بعد شافیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ نجف کو سوتا دیکھ کر انہوں نے اسے اٹھانا ضروری نہیں سمجھا۔ اس کا آرام کرنا بہت اہم تھا۔ اس کی دماغی حالت اعصابی خرابی نس بیکڈن کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ شافیہ کچھ ہی دیر پہلے ڈاکٹر راشد سے مل کر آئے تھی۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر راشد نے شافیہ کو بتایا کہ نجف پر اس نروس بریک ڈاؤن کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اب غصہ اس کا معمول بن جائے گا اور اسے ہر چھوٹی بات پر پریشانی ہوگی۔ اس سب میں سر فہرست ڈپریشن تھا، لیکن ڈاکٹر کی کہی گئی باتیں اب تک غلط ثابت ہو رہی تھیں۔ بجائے غصہ کرنے کے اس میں پہلے سے زیادہ عاجزی آ گئی تھی۔ پھپھو شافیہ کی سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی۔ رخ اس کی طرف موڑ کر اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے شافیہ نے جواب دیا، پھپھو یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ نجف کی سمجھ میں جب کچھ نہ آیا تو اس نے شافیہ کو سب بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا مطلب؟ شافیہ صحیح معنوں میں حیران ہوئی تھی، اور پھر نجف نے من و ساری بات دہرا دی۔ اس نے غور سے شافیہ کے تاثرات دیکھے جن پر غم و غصے کے علاوہ نفرت بھی تھی۔ ہم ریونج کیسے لیں گے؟ نجف کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی تھی۔ نجف تمہاری عمر کیا ہے؟ شافیہ اب قدرے سنبھل چکی تھیں تو اسے سمجھانے کا ارادہ کر لیا۔ آلموسٹ 6 یہ تقریباً 6 سال اندائے ول تن انتو 18 جس نومبر اور میں اس نومبر 18 کی ہو جاؤں گی۔ یہ ڈسکس سمے اس شفی ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ شافی نجف اس کے پاس ابھی طاقت ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اپنا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دونوں مل کر ایک بھی ہو جائیں تب اسے سزا نہیں دلوا سکتے۔ یہ پاکستان ہے میری جان، ادھر سچ یا جھوٹ نہیں دیکھا جاتا، ادھر پیسے سے کام بنتا ہے۔ وی ایچ انف تک کمپیٹ ہم اتنے امیر ہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ نجف منی ازنٹ بگ ڈیل فار اس بٹ the main reason is what we will۔ نجف پیسے ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، مگر اہم چیز یہ ہے کہ ہم لڑکیاں ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ نجف سمجھنے سے قاصر تھی۔ نجف ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں دی جاتی۔ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تم اور میں اپنا انتقام دنیا کی عدالت میں دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ یہ سب ارسلان نے کروایا ہے؟ سب اللہ پر چھوڑ دو۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو کہ اس کا مقابلہ کر سکو، بڑی ہو جاؤ۔ ہم اس کے مقابلے پر تب کھڑے ہوں گے جب ہمارے پاس وسائل آ جائیں گے۔ شافیہ نے اسے سمجھانا چاہا اور ایک حد تک وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ بیان واپس لے لو نجف، ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ شافیہ کے چہرے پر اداسی تھی۔ ٹھیک ہے، نجف نے چپ سادھ لی، تم رابعہ اور احسان بھائی کی بیٹی۔ شافیہ چاہتی تھی کہ وہ اس سب سے باہر نکل آئے۔ جانتی ہوں۔ نجف غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم اب ان کے پاس شفٹ ہو جانا، وہ آتے ہی ہوں گے اور ڈاکٹرز نے تمہیں ڈسچارج کر دیا ہے۔ اب ہم گھر جا رہے ہیں، بھائی بھابھی کو ان کے آخری گھر بھی چھوڑ کر آنا ہے۔ شافیہ نے اسے جوتے پہنائے اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آئے۔ آسم سامان کمرے سے گاڑی میں رکھوا دو۔ ڈرائیور کو حکم دے کر وہ نجف کے ساتھ کار میں آ بیٹھے۔ ہسپتال سے گھر تک کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ شافیہ اور نجف کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہسپتال سے گھر تک کی مسافت تقریباً آدھا گھنٹہ تھی۔ سفید رنگ کی ہنڈا سٹی اسلام آباد کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ایک شاندار بنگلے کے سامنے آ کر رکھی۔ شافیہ نے ابھی تک نجف کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس گھر کی عورتیں ماڈرن تھیں، تب ہی خود کو چادر سے ڈھکتی تھیں۔ انہیں مکمل آزادی تھی، لیکن گھر کی حدود تک۔ شافیہ نے اس وقت بھی سیاہ چادر سے خود کو ڈھکا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے نجف نے ہر چیز غور سے دیکھی تھی۔ اسے گزشتہ رات ہونے والے تمام واقعات یاد آئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی کے روشن دن گزارے تھے، اور پھر ایک ہی رات میں ہر جگہ اندھیرا چھا گیا تھا۔ نجف نے اپنے گھر میں قدم رکھا تھا۔ جس جگہ اس نے اپنی زندگی کے 5 سال گزارے وہ جگہ اب ایک مکان کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ گھر تو ختم ہو چکا تھا، گھر گھر والوں سے بنتا ہے، اور گھر والے اس سے آنکھیں پھیر کر جا چکے تھے۔ اسے لان میں مردوں کا ہجوم نظر آیا۔ اندر آئی تو سامنے 2 میتیں تابوت میں پڑے نظر آئے۔ اس ہجوم میں اسے رابعہ نظر آئی، اپنی دادی نظر آئی، چچی بھی وہیں موجود تھی۔ رابعہ اسے دیکھ کر آگے بڑھے اور اسے گلے لگا لیا۔ نجف کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ ساری زندگی کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ وہ چپ رہی، ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ شافیہ احمد کی میت کے سرہانے بیٹھے خاموشی سے آنسو پونچھ رہی تھی۔
اب کچھ مرد اندر آئے جن میں ارسلان ملک بھی موجود تھا۔ اس کے مامون اور دیگر رشتہ دار بھی اندر داخل ہوئے۔ تب تک نجف کا ذہن تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ مرد اس کے والدین کی میت اٹھا رہے تھے۔ نجف زہرا کے سینے میں درد کی لہر اٹھی اور اس نے دیوانہ وار خود کو رابعہ کی گرفت سے آزاد کروایا۔ یہ میرے ماما بابا ہیں، کوئی انہیں کہیں نہیں لے کر جائے گا، سب برے ہو تم۔ نجف کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرے تھے۔ شافیہ آگے بڑھیں اور اسے میت سے علیحدہ کر دیا۔ نجف چیخی چلائی مگر شافیہ نے اسے اپنی گرفت سے آزاد نہ کیا، اور جب اس کے ماں باپ کی میت گھر سے رخصت ہو چکی تھی تب وہ پھٹ پڑی۔ اتنی مدت سے جو درد اس کے اندر چھپا تھا، اس نے آنسوؤں کی صورت بہانا چاہا مگر درد میں کمی نہ آئی۔ شافیہ نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے شکوہ کنا نظروں سے شافیہ کو دیکھا اور شافیہ نظریں چرا گئی۔ نجف نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں دے دیا اور زار و قطار روتی چلی گئی۔ اسے رابعہ تسلی دے رہی تھی، چپ کروا رہی تھیں مگر ساری کوششیں ناکام تھیں۔ نجف نے اپنا چہرہ اٹھایا تو اس کے پاس رابعہ موجود تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، رابعہ بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ زینے چڑھتے وقت نجف کی سماعتوں سے ایک عورت کی آواز ٹکرائی جو شافیہ کو ایک پلیٹ چاول لانے کا کہہ رہی تھی۔ اس وقت اس کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ کچھ سخت کہنے کے لیے مڑی کہ رابعہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا، آؤ ہم روم میں چلتے ہیں، چھوڑو ان لوگوں کو۔ رابعہ اسے سمجھاتی اپنے ساتھ لے گئی۔ میں چاہتی تو ناول میں یہ سین ایڈ نہ کرتی، لیکن ایسا میں نے ارادی طور پر کیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ میں نے خود بھی اکثر خواتین کو فوتگی کے مقامات پر مختلف لوازمات کھاتے دیکھا ہے۔ اس چیز سے نینیاز کے مرنے والے کے عزیزوں پر کیا گزر رہی ہے۔ نجف خاموشی سے زینے چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ گھڑی پر شام کے 6 بجے تھے اور رات سے نجف نے پانی تک نہ پیا تھا۔ رابعہ اسے کمرے میں چھوڑ کر کچن میں آ گئیں۔ وہاں سے انہوں نے نجف کے لیے کچھ چیزیں ٹرے میں رکھیں اور قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ جب رابعہ واپس آئے تو نجف سو چکی تھی۔ انہوں نے اسے سیدھا لٹایا اور اس پر کمبل ڈال کر واپس شافیہ کے پاس آ گئی۔ تقریباً تمام لوگ جا چکے تھے اور جو باقی تھے وہ شہناز ملک سے افسوس کر کے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تھکن سے چور لہجے میں شافیہ نے انہیں پکارا۔ رابعہ اب اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میں اور ممی چاہتے ہیں کہ تم نجف کو اپنے ساتھ لاہور لے جاؤ۔ میں اور ممی چاہتے ہیں کہ تم نجف کو اپنے ساتھ لاہور لے جاؤ۔ مگر رابعہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ان کی بات کاٹ دی گئی۔ رابعہ ہم یہ گھر بند کر کے واپس حویلی جا رہے ہیں۔ میں اور ممی ادھر اور نہیں رہ سکتے۔ تم نہیں جانتی مگر خالی گھر کی دیواریں اس میں رہنے والے مکینوں کا نام پکارتی ہیں جو کہ جا چکے ہیں۔ نجف چھوٹی ہے، ابھی اسے ماں باپ کے پیار کی ضرورت ہے جو تم اور احسان بھائی ہی دے سکتے ہو۔ کل کی ٹکٹس بک کروا لو اور نجف کو ساتھ لے جاؤ۔ بات یہیں ختم کرو اب۔ ٹھیک ہے۔ رابعہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس نجف کے پاس آ گئی۔ تم کیسے اٹھی؟ رابعہ نے اسے جاگتا دیکھ کر سوال کیا۔ آنکھ کھلنے سے۔ نجف نے چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا جو اس کے انوکھے جواب پر خاموش ہو گئی۔ ہم کل صبح واپس جا رہے ہیں اور نجف تم بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہو۔ رابعہ کو لگا تھا کہ وہ شاید مذمت کرے گی مگر ان کا یہ خیال بھی غلط تھا۔ ٹھیک ہے۔ نجف نے ہاتھ بڑھا کر سامنے پڑی تصویر اٹھا لی۔ وہ اس کی تیسری 5ویں سالگرہ کی تصویر تھی۔ وہ احمد اور سلمہ بس۔ سر اٹھا کر اس نے رابعہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نجف پیکن کر دوں تمہاری؟ رابعہ نے اپنے اور اس کے درمیان حائل خاموشی کو توڑنے کی آخری کوشش کی۔ میں خود کر لوں گی۔ جواب مختصر مگر مکمل تھا۔ رابعہ اس کے کمرے سے باہر آ کر شہناز ملک کے پاس بیٹھ گئی۔ رابعہ کے جانے کے بعد نجف اٹھی اور احمد کی سٹی میں آ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر وہاں پڑے ایک سٹفٹ ٹیڈی پری جس کو خوبصورت طرز سے سجایا گیا تھا۔ نجف کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ رنگ گئی۔ تو یہ میرے لیے تھا؟ میں اسے ساتھ لے جاؤں گی۔ سامنے لگی احمد اور سلمہ کی تصویر کو دیکھ کر وہ بڑبڑائی۔ سٹفٹ ٹیڈی کے پچھلے حصے میں موجود ایک زپ کھول کر اس نے اندر سے روئی کے گالے باہر نکالے جن میں سے ایک چابی برآمد ہوئی۔ چابی کو اپنی جینس کی جیب میں رکھ کر اس نے روئی کے گالے واپس اندر انڈیلے اور سٹڈی روم میں نصب ایک شیلف کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بابا کا سیکرٹ لا کر کہاں ہوگا؟ خود کلامی کرتی وہ آگے بڑھی اور دیوار کا جائزہ لینے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ کی ہر چیز کا علم تھا۔ احمد نے اسے بس اتنا کہا تھا کہ لا کر سٹڈی میں موجود چھوٹے شیلف کے آس پاس ہے۔ اس نے دیوار کو غور سے دیکھا، پھر دیوار کے قریب کھڑی ہو کر اس نے ایک کان دیوار کے ساتھ لگایا اور سیدھا ہاتھ آہستہ سے دستک کی صورت دیوار پر مارنے لگی۔
ہر طرف سے ایک جیسی آواز ہی آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ دیوار سیمنٹ کی بنی ہے، اس میں کہیں بھی کوئی اور مادہ استعمال نہیں ہوا۔ نجف مایوس ہو کر پیچھے ہٹی اور باہر جانے کی غرض سے دروازہ کھولا، پھر ایک خیال کے تحت واپس پلٹی اور شیلف کو دیکھا۔ 5 خانوں پر مشتمل اس شیلف میں بہت کم کتابیں تھیں، لیکن تیسرے خانے میں ایک نکڑ پر بہت سی کتابوں کا مجموعہ تھا جنہیں سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ نجف گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی اور وہ کتابیں ہٹانے لگی۔ ساری کتابوں کو باہر نکالنے کے بعد اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ شیلف کے اس حصے میں کتابوں کے پیچھے شیلف کی لکڑی نہیں دیوار تھی، اور نجف کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دیوار کے اس حصے کو اچھے سے دیکھا اور جیب سے چابی باہر نکالی، پھر کچھ ہی لمحوں کی مشقت کے بعد وہ چابی لاکر میں فٹ کر چکی تھی۔ لاکر کھولنے کے بعد اس نے اندر سے ایک فائل اور ایک لیپ ٹاپ برآمد کیا۔ دونوں چیزیں اپنے ہمراہ لیے وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ان چیزوں کو اپنے دستی بیگ میں ڈال دیا اور رابعہ کی تلاش میں کمرے سے باہر آ گئی۔ آنی میں 2 بیگز میں سامان پیک کروں گی۔ ایک بیگ میرا اپنا ہوگا جس میں میری پرسنل چیزیں ہوں گی، وہ میں کندھوں پر ڈالوں گی، اور دوسرا بیگ کپڑوں اور شوز کا، وہ آپ کر لیں اس کی پیکنگ۔ دادو میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ نجف، شہناز نے کسی خیال کے تحت اسے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ رابعہ کو آنی نہیں مما کہا کرو۔ شہناز اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولے۔ مما پھر آپ پیکنگ کر دے۔ اس نے اسبات میں سر ہلا کر رابعہ کو مخاطب کیا۔ اچھا میں کر دیتی ہوں۔ رابعہ نے دروازہ کھولا تو انہیں شہناز نے آواز دی۔ رابعہ 1-2 دن رک جاؤ یہیں تم لوگ، کل میں اور شافی گلگت جا رہے ہیں اپنے گاؤں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ نجف کو بھی ساتھ لے جائیں، تھوڑا ذہن فریش ہو جائے گا۔ اس کا نیچر میں شہناز کچھ سوچ کر بولے، چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ نجف آؤ کھانا کھاؤ آ کر۔ دادو اور شافی کھا چکے ہیں، ہم سب نے بھی کھا لیا، تم بھی آؤ میرے ساتھ۔ رابعہ اسے کہہ کر باہر آ گئی۔ دادو میں کھانا کھا کر سو جاؤں گی، آپ بھی سو جائیں ٹھیک؟ بھوری آنکھوں کو سکوڑے وہ شہناز کو گھور رہی تھی۔ نجف تم چائنیز ہو؟ شہناز نے اچانک ہی سوال پوچھ لیا۔ آپ لوگ بتائیں کیا مجھے چائنیز ایمبیسی سے اٹھا کر لائے تھے؟ اس نے الٹا ان سے سوال پوچھ لیا۔ تم اب آنکھیں اتنی چھوٹی کر لوگی تو مجھے تو چائنیز ہی لگو گی۔ شہناز کی اس بات کے باوجود بھی اس نے اپنی آنکھوں کو اسی حالت میں رکھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ جوان ہو گئی ہیں۔ خیر میں کچن میں جا رہی ہوں، بائے گڈ نائٹ، عجلت میں کہتی وہ چلی گئی۔ کچن میں آنے کے بعد رابعہ نے اسے کھانا کھلایا اور اسے اس کے کمرے میں سلا دیا۔ رابعہ کو جب لگا کہ وہ سو گئی ہے تو انہوں نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور واپس گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔ رابعہ کے جانے کے بعد نجف اٹھ بیٹھی اور کمرے سے نصب ٹیرس نما بالکونی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ستاروں تکتے جب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے علم نہ ہوا۔ صبح 6 بجے کے قریب شافیہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بستر پر سے کمبل ہٹایا تو نجف وہاں نہیں تھی۔ شافیہ کو تشویش ہوئی، پھر بالکونی کے باہر اس کے سلیپرز دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ نجف اندر ہی ہے۔ بالکونی میں قدم رکھتے ہی ان کی نظر نجف پر پڑی جو سو رہی تھی۔ شافیہ نے اسے اٹھایا۔ نجف اٹھو جانا ہے ہم نے۔ شافیہ کو اسے اٹھانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر اسے شہناز کے حکم کی تعمیل بھی کرنی تھی۔ جی پھپھو۔ ریسٹنگ چیئر پر نیم دراز نجف نے آہستگی سے آنکھیں کھولے۔ جانا نہیں ہے؟ شافیہ نے اسے یاد دلایا۔ وہاں آپ چلیں میں آتی ہوں۔ انہیں بھیج کر نجف کرسی سے اٹھی، نہا کر کپڑے بدلے، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دستی بیگ جو اس نے رات صوفے پر رکھا تھا اسے اٹھا کر الماری کے اندر رکھ کے وہ گھر کے لان میں آ گئی، جہاں شہناز اور شافیہ گاڑی میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رابعہ اور احسان سے مل کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور چند ہی لمحوں میں گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ ان تینوں کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی اور کسی نے بھی خاموشی کو توڑنے کی کوشش نہ کی۔ اسلام آباد سے جگلوت گلگت کا ایک شہر کا سفر 12 گھنٹوں کا تھا۔ اگر آپ سڑک کی طرف سے جائیں تو تقریباً 527 کلومیٹر بنتے ہیں۔ جگلوت شہر سے آگے جھیل کے پاس ایک گاؤں میں ان کی حویلی تھی، اور یہ علاقہ قدرت کے خوبصورت مناظر کا پیشوا ہے۔ اسلام آباد سے جگلوت گلگت تک کے سفر میں بہت سے شہر آتے ہیں، جن میں راولپنڈی، سہرناران، کاغانبٹ آباد اور دیگر مشہور شہر آتے ہیں۔ 12 گھنٹے میں اس سفر میں ان تینوں کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت ہی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ کہیں بھی کسی بھی مقام پر نہیں رکے تھے سوائے پیٹرول سٹیشن کے۔ سفر کے دوران نجف کھڑکی سے باہر مختلف جگہوں کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی جگلوت شہر کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی شہر سے آگے کچی سڑک پر ڈال لی۔ کوک کا کین منہ سے لگائے نجف اپنے اطراف کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔
شافیہ کا دھیان اسی پر تھا۔ نجف خود پر نظروں کی تپش محسوس کر چکی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو شافیہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے نوالے گن رہے ہیں؟ اچانک سے کیے گئے سوال پر شافیہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، میں ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شافیہ نے نظروں کا رخ موڑ لیا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت پر جگلوت سے آگے ایک گاؤں تھا۔ گاڑی ایک کشادہ حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ نجف دیکھ سکتی تھی وہاں پر کچھ ملازم ان لوگوں کے انتظار میں ہی تھے۔ حویلی کا رقبہ کافی وسیع و عریض معلوم ہوتا تھا۔ کچھ ملازم برف سے ڈھکے لان کی صفائی کرنے میں مصروف تھے۔ سبز گھاس برف کے سفید ملبے تلے مکمل طور پر چھپ گئی تھی۔ حویلی میں کھڑی ارسلان ملک کی گاڑی نجف کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ نجف نے یہ طے کر لیا تھا کہ اسے اب کسی سے کوئی بھی دشمنی مول نہیں لینی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ نجف نے قدم آگے بڑھائے۔ یہ ایک کشادہ سا لاؤنج تھا جسے خوبصورت فرنیچر سے آویزہ کیا گیا تھا۔ دوسری جانب ایک خوبصورت کچن تھا جس کے سامنے ڈائننگ ٹیبل رکھا گیا تھا۔ لاؤنج کے دونوں اطراف میں سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی جانب جاتی تھیں، جہاں بہت سارے کمرے تھے۔ شہناز ارسلان ملک کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ نجف آگے آئی اور دونوں کو سلام کر کے شہناز کے ساتھ آ بیٹھی۔ نجف، تم نے پھر پولیس کو دوبارہ بیان دیا تھا؟ ارسلان ملک نے لہجہ نارمل رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں چاچو، نجف نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اندر جاؤ، وہ باسکٹ میں چاکلیٹس ہیں، کھا لو۔ ارسلان کا موڈ اس کی بات سن کر فریش ہو گیا تھا۔ نجف کے جانے کے بعد ارسلان نے رخ شہناز کی طرف موڑا۔ امی جان۔ شہناز نجف کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ارسلان کی آواز پر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ احمد بھائی کی پراپرٹی کا کیا کرنا ہے؟ جس مقصد کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا تھا، وہ ڈیمانڈ اب ارسلان نے شہناز کے سامنے رکھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا ارسلان؟ اسے ابھی گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور تمہیں اس کی جائیداد کی فکر پڑ گئی ہے؟ وہ وصیت لکھوا گیا تھا جس میں اس نے اپنی تمام تر جائیداد نجف کو دے دی ہے۔ شہناز کے چہرے سے واضح تھا کہ انہیں اس کی بات حد درجے کی ناگوار لگی ہے۔ لیکن امی جان، نجف کیسے سنبھالے گی اتنا بڑا بزنس؟ ارسلان ملک نے ہوا میں تیر چلایا۔ اس کے بڑے ہونے تک احسان کمپنی سنبھالے گا۔ ارسلان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم لوگوں کا کام تو آج ہی تمام کرتا ہوں نہ میں۔ یہی سوچتے وہ حویلی سے باہر آ گئے۔ ہاں سجاد، تم یہیں ہو جگلوت میں؟ ارسلان نے فوراً سجاد کو فون کیا۔ یس سر، حکم کرے، سجاد مستعدی سے بولا۔ ارسلان نے سجاد کو آگے کا سارا پلان بتا کر کال بند کر دی۔ ارسلان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی بہت بڑی چیز فتح کر لی ہو۔ وہاں سے نکل کر نجف اپنے مطلوبہ کمرے میں آ گئی۔ جوتا سلیقے سے اتار کر وہ بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹ گئی۔ تقریباً 13 گھنٹے لگاتار سفر کرنے کی وجہ سے اب اسے کافی تھکاوٹ ہو چکی تھی۔ کچھ ہی منٹ بعد وہ سو چکی تھی۔ رات شافیہ اسے کھانے پر بلانے آئے، مگر اسے سوتا دیکھ کر شافیہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ اسے سیدھا لٹا کر لائٹ بند کر کے شافیہ باہر آ گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے جب نجف نے اپنے چہرہ پر کسی چیز کا دباؤ محسوس کیا۔ نجف جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے وہ اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ابھی وہ خود کو چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی کہ اس پر غشی طاری ہونے لگی اور وہ اوندھے منہ بیڈ پر گر گئی۔ اس آدمی نے نجف کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے ہمراہ لیے حویلی سے باہر آ گیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، کہیں بھی کوئی زیرو نظر نہیں آ رہی تھی۔ آہستہ سے قدم بڑھاتے وہ نقاب پوش اسے حویلی کے وسیع لان کی حدود سے بھی باہر لے آیا۔ کسی بے جان چیز کی طرح اسے گاڑی میں پھینک کر حملہ آور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار سٹارٹ کر کے وہاں سے چل دیا۔ پچھلی سیٹ پر لوہے کی کچھ چیزیں پڑی تھیں۔ نجف کو بےدردی سے وہاں پھینکا گیا، جس کی وجہ سے اس کا سر کسی شے سے ٹکرایا اور اس جگہ سے خون رسنے لگ گیا۔ 10 منٹ بعد گاڑی گاؤں کے ساتھ موجود ایک جھیل کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اترنے والا آدمی سجاد تھا، جس نے نجف کو گاڑی سے باہر نکال کر ارسلان ملک کے پیروں تلے لٹا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کو یہیں پھینک کر اس کا کام تمام کر دے؟ ارسلان ملک سگریٹ کے کش لگاتے آگے کی تیاری کر رہے تھے۔ سر جیسے آپ کہیں، سجاد مستعدی سے فوراً بولا۔ ٹھیک ہے، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم آ جانا پھر۔ حکم صادر کرتے ہوئے ارسلان ملک فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر براجمان ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سجاد نے گاڑی کی ڈکی سے ایک رسی نکالی اور نجف کے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ کسی خیال کے تحت سجاد مڑا، اسے محسوس ہوا کہ شاید اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔
کافی دیر تک نظر درختوں کی جانب مرکوز کیے سجاد دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا کہ وہاں کوئی حرکت ہوتی ہے یا نہیں۔ نجف کو اب وہ باندھ چکا تھا اور بغیر کسی احساس کے اس نے اسے پانی میں پھینک دیا، پھر گاڑی وہاں سے لے کر وہ واپس حویلی آ گئے۔ ارسلان ملک بہت خوش تھے، کیونکہ اب قانون کے مطابق احمد ملک کی ساری جائیداد ان کی تھی۔ صبح 6 بجے ناشتے کی ٹیبل پر شہناز نے شافیہ کو منع کر دیا تھا کہ وہ نجف کو نہ اٹھائے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ارسلان نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ چائے پی کر وہ اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جب شہناز کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے نجف، ہمیں تو لگا تم سو رہی ہو۔ شہناز نے ابھی اس کے سر پر لگی چوٹ نہیں دیکھی تھی۔ دادو بس باہر گئی تھی۔ اسے واقعی رات میں ہونے والے تمام واقعات یاد نہیں تھے کہ وہ ان لوگوں کے درمیان کیسے پہنچی۔ آؤ ناشتہ کر لو، شافیہ نے اسے کہا، مگر اس نے منع کر دیا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ اس کی آنکھ سر میں شدید درد ہونے کی وجہ سے کھلی۔ اس نے اطراف میں دیکھا، کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نجف اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے۔ اسے شدید قسم کی بھوک لگی تھی۔ وہ کچن میں آ گئی۔ شافیہ نے اسے کھانا کھلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی خالہ کلثوم کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ یہاں سے اس نے اب لاہور پہنچنا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد کلثوم کی گاڑی حویلی کے باہر کھڑی تھی۔ سب سے مل کر وہ کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ 12 گھنٹے پھر سے سفر کرنے کے بعد وہ اسلام آباد پہنچے۔ ادھر کچھ دیر ریسٹ کیا، پھر نجف کے ماموں نے اس کی اور اپنی ٹکٹس بک کروائے۔ تقریباً 3 گھنٹے انہوں نے اسلام آباد گزارے، پھر نجف اپنے ماموں کے ساتھ لاہور آ گئی۔ لاہور آنے کے بعد عدنان نے اسے رابعہ کے گھر چھوڑا اور خود رابعہ سے مل کر واپس آ گئے۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کا سامنا اس سے 2 سال بڑے عبداللہ سے ہوا، جو ہاتھ میں واٹر گن پکڑے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ نجف نے نہ سمجھی کے انداز میں اسے دیکھا اور کچھ ہی پل میں وہ پانی کی شدید بوچھاڑ کی بدولت بھیگ گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے نجف! اچانک عبداللہ چلایا۔ پانی سے بھرا غبارہ نجف کے اوپر آلگا اور وہ دری ہو کر گر گئی۔ سنبھلنے کے بعد اس نے ٹیرس پر دیکھا، جہاں پر اس کا چھوٹا بھائی سنائپر کا کردار ادا کرتے ہوئے اسے پانی سے بھرے غباروں کی سلامی پیش کر رہا تھا۔ عبداللہ ابھی بھی واٹر گن سنبھالے پاک فوج کا بہادر سپاہی بنے حملہ کر رہا تھا کہ آرمی چیف جنرل رابعہ احسان نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کیا ہے مما، اتنا مزہ آ رہا تھا۔ عبداللہ منہ بسورتا اندر کی جانب بھاگ گیا، اور نجف اس سب میں پہلی بار ہنسی تھی۔ اس نے مڑ کر ٹیرس پر دیکھا، وہاں پر موجود سنائپر بھی فرار ہو چکا تھا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، تمہارے کپڑے چینج کرواؤں۔ رابعہ نے افسوس بھری نظروں سے اس کا حلیہ دیکھا، پھر اسے اندر لے آئے۔ نجف واپس کیسے آئی سجاد؟ ارسلان ملک حلق کے بل چلائے۔ سر میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے آئی۔ میں نے اسے جھیل میں پھینک دیا تھا، اس کا بچنا ناممکن تھا۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہا کہ کیسے ہو گیا یہ سب۔ سجاد خود شاک میں تھا۔ سر، اگر وہ بچ کر آ گئی تھی تو آپ اسے مار دیتے۔ سجاد نے کچھ سوچ کر کہا، اتنا بیوقوف نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے اس کے دماغ پر اثر پڑا ہے۔ اسے کچھ نہیں یاد کہ کیا ہوا تھا، نہ ہی وہ یہ جانتی ہے کہ میں نے اسے جھیل میں پھینکوایا۔ اگر اسے یاد ہوتا تو میں اس کا کام تمام کر دیتا۔ ارسلان نے سجاد کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ تو پھر پراپرٹی؟ سجاد سوال پر سوال پوچھ رہا تھا۔ وہ ان لوگوں سے لے کر ہی چین لوں گا میں، مگر ابھی نہیں۔ پراپرٹی کے تمام تر حقوق نجف کے بڑے ہونے تک امی کے پاس ہیں۔ مجھے بس امی سے سائن کروانے ہیں۔ ارسلان کچھ سوچ کر بولے، نجف بیٹا تم نے کھانا کھا لیا ہے، اب جا کر سو جاؤ۔ نجف کو وہاں آئے 3را دن تھا۔ رابعہ اور احسان کی بیلوس محبت، پھر اس کے نمونے بھائی، ان سب کی وجہ سے وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ مما چائے بن جائے تو بتا دیجئے گا، عبداللہ اونچی آواز میں اعلان کر کے باہر چلا گیا۔ نجف کو شرارت سوجی اور ابھی اس نے پرانا حساب بھی لینا تھا۔ نجف بیٹا تم سوئی نہیں؟ رابعہ نے اسے کچن میں آتے دیکھ کر سوال پوچھا۔ نیند نہیں آئی مما، ان میں سے مرچوں والا جار کون سا ہے؟ نجف وہاں پڑی تمام اشیاء کو بغور دیکھ رہی تھی۔ بیٹا یہ والا لال مرچ کا ہے۔ رابعہ نے ایک جار اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کپ میں چائے انڈیلنے لگے۔ کپ میں چائے رکھ کر وہ باہر عبداللہ کو بلانے گئی اور وہیں سے کمرے میں چلی گئی۔ نجف نے وہ جار کھولا اور 4 چمچ نکال کر اس نے عبداللہ کی چائے میں ڈال دیے۔ سلیقے سے جار کو اس کی جگہ پر رکھ کر نجف واپس آئی اور سکون کی نیند سو گئی۔ بابا میرے ساتھ چلیں۔ حماد چلاتا ہوا اپنے باپ کے کمرے میں آیا اور انہیں لے کر دوڑتا ہوا واپس جھیل کنارے آ گیا۔ وہاں اب کوئی گاڑی نہیں تھی۔ حیدر کیا ہوا؟ سید حماد علی حیدر اس وقت پریشان حال کھڑا تھا۔ بابا ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوگی، وہ بچی اندر ہے۔
پانی میں اسے باہر نکال لے پلیز۔ حیدر نے انہیں مختصراً تفصیل سے آگاہ کیا، اور سید ثقلین شاہ نے 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پورے 10 منٹ بعد ثقلین شاہ نے اس بچی کو باہر نکالا جو کہ مکمل طور پر بے ہوش تھی۔ باہر ٹھنڈ تھی تو وہ اسے اٹھا کر اندر اپنے ریسٹ ہاؤس کی جانب چل پڑے۔ بیٹا، یہ تو ملکوں کی پوتی ہے۔ جگلوت میں ملک احسن کا بہت نام تھا، جس کی بدولت ثقلین شاہ نے فوراً نجف کو پہچان لیا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ حیدر نے سوال پوچھا۔ کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ ہیٹر آن کر دو۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد نجف کو ہوش آیا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ وہاں کیسے آئی، اسے بس یہی یاد تھا کہ کوئی رات میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ ثقلین شاہ نے بھی اسے یہ بتایا کہ اسے انہوں نے جھیل کے اندر سے نکالا تھا۔ 12 سالہ حیدر نظریں اسی پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حیدر نے اس سے سوال پوچھا۔ نجف زہرا نقوی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بہت لمبا ہے، تم مجھے حیدر کہہ لو، ٹھیک؟ ٹھیک۔ جواب مختصر تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ نجف کچھ سوچ کر بولی، اس کا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ نجف نے ان لوگوں کے ساتھ ہی ناشتہ کیا۔ انیسہ شاہ نے اسے زبردستی اپنے ساتھ کھلایا۔ تقریباً 5:45 پر ثقلین شاہ نے اسے حویلی کے باہر اتارا اور پھر وہ اندر چلی گئی۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ واپس اپنے ریسٹ ہاؤس آ گئے اور جانے کی تیاری کرنے لگے۔ واپسی پر انہوں نے لاہور جانا تھا۔ حیدر کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں۔ نجف کی آنکھ 6:30 بجے کھلی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر آئی اور سب کو سلام کر کے وہاں بیٹھ گئی۔ عبداللہ اس وقت رابعہ سے گلے شکوے کر رہا تھا۔ مما اتنی مرچیں تھیں، نہ میرا منہ جل گیا ہے۔ عبداللہ افسوس سے سر جھٹکتا کہہ رہا تھا۔ تو تم پانی ڈال لیتے۔ مسکراہٹ دبائے نجف نے اسے مشورہ دیا، جس پر عبداللہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ مما میرا کسی سکول میں ایڈمیشن کروا دے۔ نجف کچھ سوچ کر بولی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ بیٹا کچھ دن تک رکھ جاؤ، پھر کوئی اچھا سا سکول دیکھ کر کروا دیں گے۔ اب 1 کلاس میں پروموٹ ہونا ہے۔ رابعہ ذہن پر زور ڈال کر یاد کر رہی تھی۔ جی ہاں، نجف نے مختصر جواب دے کر عبداللہ کو دیکھا، جس نے دوبارہ چائے کو ہاتھ نہ لگایا۔ شافیہ شہناز کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب ارسلان ملک اندر داخل ہوا، ہاتھ میں کچھ کاغذات اور ایک قلم تھا۔ امی ان پیپرز پر سائن کرے۔ ارسلان نے شہناز کو مخاطب کیا۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ شہناز نے کاغذات ہاتھ میں نہیں لیے تھے۔ سپاٹ لہجے میں انہوں نے ارسلان سے سوال کیا۔ سجاد اندر آؤ، انہیں پیار سے سمجھاؤ، میرا کہا تو سنتی نہیں ہے۔ ارسلان بلند آواز میں بولا۔ چند ہی لمحوں بعد سجاد اندر داخل ہوا اور شافیہ کے ہاتھ باندھ دیے بائیں ہاتھ میں ایک بوتل تھامے وہ اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ شہناز اس رد عمل کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ یک ٹک ارسلان کو دیکھ رہی تھیں، جس نے اپنی ہی بہن کو نشانہ بنایا۔ ارسلان، یہ کیا مذاق ہے؟ جب کوئی بات نہ بنی تو شہناز نے سرد لہجے میں اس سے سوال پوچھا۔ یہ تیزاب ہے، اور اگر آپ نے پراپرٹی میرے حوالے نہ کی تو اگلے ہی لمحے شافیہ حسن کا خوبصورت چہرہ تیزاب کی زینت ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے احمد اور سلمہ کا حشر ہوا۔ فرق اتنا ہے کہ ان کا چہرہ خون سے بھرا تھا اور شافی کا چہرہ جلے گا۔ یہ کہہ کر ارسلان سامنے بیٹھا اور سجاد کو اشارہ کیا، جس پر اس نے شافیہ کے بالوں پر گرفت مضبوط کر دی۔ شہناز کو ایک لمحہ لگا تھا اس صدمے سے سنبھلنے میں کہ ان کے بیٹے کا قتل انہی کے دوسرے بیٹے نے کیا۔ ارسلان کو انہوں نے اس کی ماں کی وفات کے بعد اپنے ڈگے بچوں کی مانند ہی پالا تھا، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ وہ سوتیلا ہے۔ صرف دنیا کے عیش و عشرت کے لیے تم نے ارسلان اپنی آخرت خراب کر لی۔ ماں جی ٹائم نہیں ہے، یا سائن کرے یا بیٹی کو مرتا دیکھے۔ شہناز جوان بیٹے اور بہو کو کھو چکی تھی۔ شافیہ کی زندگی میں کوئی بھی طوفان وہ برداشت نہیں کر سکتے تھی، لہٰذا 1 منٹ کی بھی تاخیر کیے بغیر انہوں نے فوراً سائن کر دیے۔ سجاد نے شافیہ کو چھوڑ دیا اور ارسلان کاغذ اٹھاتا وہاں سے باہر آ گیا۔ نجف کا حق تھا۔ وہ امی، شافیہ مدھم آواز میں بولی، تم زیادہ قیمتی ہو دنیا کی دولت سے۔ شافیہ، شہناز کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ارسلان کو سگی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت دی گئی تھی، مگر وہ اس کا حقدار نہیں تھا۔ نجف اب 10 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھوں میں ہر پل کوئی نہ کوئی شرارت جگمگاتی رہتی تھی۔ بقول اس کے یہ سب اس کے لیے ایک ہابی ہے، جسے وہ بخوبی نبھانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ نجف، تمہیں علینا کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیے۔ الشبہ، جو کہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اس وقت اس کی ماں کا کردار ادا کر رہی تھی۔ ایوں نہ کرتی اس کی عزت۔
آئی میں دیکھو ایش کیسے وہ مجھے ڈانٹ رہی تھی، میں نے تو اسے آرام سے سمجھایا تھا، پھر نہیں سمجھی تو یہ 2 ہاتھ ہیں۔ مونگ پھلی منہ میں ڈالتی وہ الشبہ کو گھور کر بولی۔ نجف کو اس کی کم عقلی پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت ان کی بریک شروع ہوئی تھی اور وہ دونوں سکول کی سب سے خاموش جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ دسمبر کی شروعات تھی اور سردی عروج پر تھی۔ وہ دونوں یونیفارم میں تھی۔ الشبہ نے سویٹر پہن رکھا تھا کیونکہ وہ سردی کو ہمیشہ دل پر لے لیتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے 3 سویٹر زیب تن کیے ہوئے تھے۔ دوسری طرف نجف تھی جس نے سردی سے بچنے کے لیے کوئی بھی شے پہننا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں نجف پلے گراؤنڈ کے ایک کونے میں سیڑھیوں پر بیٹھی مونگ پھلی کھا رہی تھی، جبکہ الشبہ مجبوراً اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ نجف تمہیں ٹھنڈ نہیں لگتی؟ الشبہ روز اسے جیکٹ یا سویٹر کے بغیر دیکھ کر اس سے ایک ہی سوال پوچھتی تھی۔ نہیں لگتی۔ اب الشبہ کی نظر اس کے ہاتھوں سے اس کے چہرے تک کا سفر کر رہی تھی۔ سردی کے باعث اس کے گال اور ناک سرخ تھے، کچھ یہی حال کانوں کا بھی تھا۔ نجف تم بہت کیوٹ ہو، الشبہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد بولی۔ نجف اندر مسز جلیل بلا رہی ہیں۔ مسحرہ نے آ کر اسے اطلاع دی اور الشبہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یس میم میں آ رہی ہوں، آپ چلیں۔ نجف اٹھ کھڑی ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی الشبہ اس کے ساتھ چل پڑی تاکہ وہ پرنسپل کے سامنے کوئی اور بیوقوفی نہ کر بیٹھے۔ مے آئی کم ان مم وہ دونوں یک زبان ہو کر چلائیں اور یہ ان کی عادت تھی۔ بو یو آلریڈی۔ مسز جلی نے انہیں شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ دونوں کلاس کے نمایاں اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھیں اور سکول کی المشہور ہستیوں میں بھی ان کا شمار پہلے نمبر پر ہوتا تھا، خاص طور پر نجف کا۔ کوئی بات نہیں، اپنا ہی گھر ہے۔ نجف نے ایک اونچی سرگوشی کی۔ جی بیٹا، کیا کہا؟ مسز جلیل سن چکی تھی، پھر بھی مسکراہٹ دبائے اس سے دوبارہ پوچھا۔ وہ نجف کہہ رہی تھی کہ آفس کافی خوبصورت ہے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی الشبہ بول پڑی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نجف کا جواب کس طرز کا ہوگا۔ آپ لوگ تو تقریباً روز آفس آتے ہو، پھر خوبصورتی پر آج ہی کیوں غور کیا؟ وہ میم آج غور سے دیکھا ہے۔ نجف اٹک اٹک کر بولی۔ یہ الینا والا کیا سین ہے؟ مسز جلی نے سٹاف ممبرز کو باہر بھیج کر اس سے پوچھا۔ سین کچھ ایسا ہے۔ نجف سوچ میں پڑ گئی اور الشبہ مدد طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مسز جلیل نے اسے متوجہ کیا۔ ہاں وہ ایش، جاؤ میرے بیگ سے میری میتھس کی نوٹ بک لے کر آؤ۔ نجف یقیناً سب پلاننگ کر کے آئی تھی۔ الشبہ نے وہاں سے جانے میں ہی غنیمت سمجھی۔ کلاس میں آ کر اس نے نجف کے بیگ سے اس کی نوٹ بک نکالی اور واپس آفس میں آ گئی۔ یہ لو نجف۔ الشبہ اسے نوٹ بک تھما کر ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ میم یہ دیکھیں، کل میں نے اتنی محنت سے ہوم ورک کیا تھا۔ سارا اور الینا نے اس پر چیوں گم لگا دی، پھر اس نے مجھے لوسیفر شیطان کہا اور الشبہ کو چمچی کہا۔ اب آپ بتائیں میم، کیا یہ الشبہ چمچی لگتی ہے؟ کتنی کیوٹ ہے، یہ دیکھیں اس کی معصوم شکل۔ ایک ہی سانس میں نجف نے اپنی صفائی پیش کی۔ مگر تمہیں مارنا نہیں چاہیے، پرنسپل نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میم میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ مارا تھا، آپ کو پتا ہے نہ میتھس کتنا مشکل ہے، پچھلی بار بھی میں فیل ہوتے ہوتے بچی تھی نہ۔ ہاں بالکل، پوزیشن تو میں نے لی تھی، کلاس میں ہے نہ نجف۔ مسز جلیل اسے گھور کر بولے۔ وہ میم، وہ تو میں گھر سے دا کر کے آئی تھی، اس لیے۔ نجف اپنی بات مکمل کر کے واپس بیٹھ گئی۔ تم دونوں کلاس میں جاؤ اور الینا کو بھیج دو۔ بظاہر ان دونوں کی شکلیں معصوم تھیں، لیکن الینا کا بلاوا سن کر دل کو سکون ملا تھا۔ کلاس میں آ کر نجف نے الینا کو پرنسپل کا پیغام دے دیا اور وہ ہکا بکا سی چل دی۔ یس میم۔ اندر داخل ہوتے ہی الینا نے مسز جلیل سے سوال پوچھا۔ الینا یہ کیا ہے؟ نجف کی کاپی اس کے سامنے کرتے ہوئے انہوں نے الینا کو اس کے صفحات دکھائے جن پر چیوں لگی تھی۔ میں نے تو بس ایک صفحے پر لگائی تھی، یہ اتنی ساری؟ الینا کی خوف کلامی مسز جلیل سن چکی تھی۔ یعنی یہ تمہاری ہی حرکت ہے؟ 1 گھنٹے کا لیکچر سن کر وہ باہر نکلی تو اس وقت تک چھٹی ہو چکی تھی۔ نجف وہ دیکھ الینا۔ الشبہ کی بات پر نجف پیروں کے بل گھومی، الینا کو دیکھا اور پھر سلیوٹ کر کے باہر آ گئی۔ احسان، ہم یوں تمہارے گھر ایسے اچھا نہیں لگے گا۔ آج صبح 7 بجے احسان اظہر کے پرانے دوست اور بزنس کے شیئر ہولڈر اسلام آباد سے لاہور پہنچے تھے۔ ان کے ہمراہ ان کا 16 سالہ بیٹا اور بیوی ہی تھی۔ رہائش کے لیے انہوں نے ہوٹل کا انتخاب کیا، مگر احسان انہیں زبردستی اپنے گھر لے آئے۔ جب تک کوئی مکمل رہائش نہ ملے آپ لوگ یہیں رہیں گے، اور کوئی بحث نہیں۔ ان کا انداز یوں تھا جیسے کہ اعلان کر رہے ہوں
الشبہ اس کے ماموں کی بیٹی بھی تھی، اور ایک ہی سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ نجف کے گھر ہوتی تھی یا نجف اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ اپنے مخصوص انداز میں چیونگ چباتے ہوئے نجف نے اسے مخاطب کیا، تھوڑا اور پیار سے بلا لے۔ الشبہ چڑھ کر بولی، نہیں پھر تم نے فری ہو جانا ہے۔ نجف مسکرائی، کیا کر رہی ہو مرچی؟ چائے والے سانحے کے بعد عبداللہ اسے اسی نام سے بلاتا تھا۔ انڈے بیچ رہی ہوں، جواب فوراً آیا تھا۔ کتنے کے کلو ہیں؟ عبداللہ نے اس کی کتاب چھین لی۔ عبداللہ انڈے درجنوں کے حساب سے بکتے ہیں۔ نجف ہنوز اپنا کام کر رہی تھی۔ مرچی بابا آ گئے ہیں، مل لو آ کر۔ اب کی بار عبداللہ اس کے کان میں چیخنے کے انداز میں بولا، تمہیں نہ عبداللہ مسجد کے باہر لگانا چاہیے۔ نجف یہ کہہ کر اٹھ گئی اور الشبہ بھی اس کے ہمراہ چل دی۔ لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے نجف کے قدم رکھے۔ اس کی سماعتوں سے کچھ جانی پہچانی آوازیں ٹکرائے۔ نجف آج ماموں کے ساتھ کچھ اور بندے بھی آئے ہیں۔ الشبہ سرگوشی کے انداز میں بولی۔ نجف ان لوگوں کو پہچان چکی تھی۔ اسے چند ہی لمحے لگے تھے سنبھلنے میں، پھر آگے بڑھ کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ ثقلین اور انیزہ نے اسے چند منٹ بعد ہی پہچان لیا۔ ان دونوں کو سلام کر کے وہ واپس مڑی تو اس کا ٹاکرا اس سے ہوا۔ نجف کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے سلام کر دیا، وعلیکم السلام، میرا نام سید حماد علی حیدر ہے۔ اس پورے جملے میں اس نے لفظ حیدر پر دباؤ دیا۔ ہاتھ ملانے کی غرض سے اس نے ہاتھ آگے کیا تو نجف نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے لپیٹ لیے۔ اسی وقت نجف کو الشبہ نے بلا لیا تو وہ معذرت کر کے واپس چلی گئی۔ حیدر کس کلاس میں ہو؟ احسان نے اپنے سامنے بیٹھے حیدر کو مخاطب کیا۔ انکل اے لیولس کیا ہے؟ نشست سنبھال کر وہ بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے ہونے والی عزت اسے پسند آئی تھی۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ چائے کا کپ لبوں سے لگا کر احسان اظہر بولے، آگے 3 مہینے ہیں لاہور میں، پھر اس کے بعد لندن میں سٹڈیز جاری رکھوں گا۔ حماد کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ نجف اندر داخل ہوئی اور الشبہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ نجف پھر دوبارہ گلگت نہیں آئی تم؟ ثقلین شاہ نے سوال کیا۔ دوبارہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ نجف اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر بولی، آپ لوگ کیا ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ اس بار بولنے والے احسان اظہر تھے۔ ہاں بالکل، یہ چھوٹی تھی۔ اس وقت جب ہم گلگت میں ملے تھے، حویلی کے سامنے سے گزر رہے تھے تو ان کی دادی مل گئی۔ وہ اچھا ہے، احسان خوشدلی سے بولے۔ نجف پھر سے باہر کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر اوندھے منہ گرنے کے انداز سے لیٹ گئی۔ ایش میں اس لڑکے کو جانتی ہوں۔ نجف نے برق اس کی طرف موڑا، یہ بھائی پیارے ہیں۔ الشبہ کی نظریں باہر تھیں۔ نجف چلائی، جواباً الشبہ بھی چلائی، نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی بلایا تھا۔ اگلے دن صبح نجف کی آنکھ دیر سے کھلی۔ رات دیر تک عبداللہ سے تکرار کے باعث وہ سو نہ سکی۔ سست روی سے چلتی ناشتے کی ٹیبل تک آئی تو اس کا سامنا رابعہ سے ہوا۔ اسلام وعلیکم ممی۔ ایک نظر رابعہ پر ڈال کر وہ مڑی ہی تھی کہ قدم رابعہ کی پکار پر پھر رکھ گئے۔ رابعہ نے کسی خیال جے تحت اسے پکارا۔ نجف نے سوالیہ نظروں سے انہیں گھورا، بیٹا باقی سب نے ناشتہ کر لیا ہے، تم اور حیدر رہتے ہو بس، اٹھو شاباش جاؤ اور اسے بھی اٹھا کر لاؤ، ناشتہ میں نے لگا دیا ہے۔ رابعہ اسے کہہ کر برتن لگانے لگ گئی۔ شہادت کی انگلی سینے پر رکھے وہ منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں تمہارے فرشتے۔ رابعہ نے بہت تحمل سے اسے لتاڑا۔ اچھا جا رہی ہوں۔ نجف منہ بصورتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر کے کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے دستک دی لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ کافی دیر تک دستک دینے کے بعد وہ زچ ہو کر اندر آئی۔ اٹھتے نہیں تم؟ اپنے دھیان کہتی وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے حماد کھڑکی کی طرف رخ کیے کانوں میں ہیڈ فون ٹھونسے گانے سن رہا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر نجف کا پارا ہائی ہو گیا۔ میں ہوں کہ کب سے گدھوں کی طرح لگی ہوئی ہوں اور یہ صاحب گانے سن رہے ہیں، واہ واہ۔ اپنے دھیان کہتی وہ آگے بڑھی، ارادہ حماد کو جھنجھوڑنے کا تھا۔ ابھی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ حماد نے پلٹ کر اس کی کلائی تھام لی۔ چوری کرنے آئی ہو؟ اپنے سے 6 سال بڑے حماد حیدر کے ساتھ وہ بدتمیزی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے گھر میں چوری کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ لبوں پر شریر مسکراہٹ لیے حماد اسے زج کرنے میں مصروف تھا۔ چند لمحوں بعد نجف سنبھل گئی تو اس نے اپنی کلائی کی طرف اشارہ کیا، اب اسے درد ہونے لگ گیا تھا۔ حماد پہلے پہل اس کا سگنل نہ لے سکا، پھر تھوڑی دیر بعد اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ حیدر بھائی نیچے آ کے ناشتہ کر لیں۔ نجف روحانسی ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا ہاتھ توڑ دیا ہے؟
آنے دو بابا کو اس حیدر کا نشان حیدر بنوا دوں گی۔ اپنے دھیان وہ باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نجف نے ناشتہ اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ناشتہ کر کے اس نے برتن کچن کاؤنٹر پر رکھے اور خود جوگرس زیب تنگ کیے باہر آ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے باہر جاتا دیکھ کر حماد نے اسے آواز دی۔ نجف نے اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا اور وہاں سے باہر آ گئی۔ شاید ناراض ہو گئی، چھوٹی بچی ہے، میں نے بھی کچھ زیادہ ہی زور سے۔ حماد تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس آ پہنچا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ نجف اس کی آمد محسوس کر چکی تھی لیکن خاموش رہی۔ بلاک میں اس وقت بہت خاموشی تھی، کہیں بھی ٹریفک یا کوئی بھی زیرو موجود نہ تھی۔ تم کیا روز یوں ہی اکیلی گھر سے باہر نکل جاتی ہو؟ ماتھے پر شکنے ڈالے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نجف نے سنی ان سنی کر کے واک کرنا جاری رکھا۔ نجف میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اب کی بار حماد نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہے آپ کو؟ میں کچھ کہہ رہی ہوں۔ نجف کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا جس کی وجہ سے اس کے کان سرخ تھے۔ حماد اس چیز سے بے نیاز کہ وہ سامنے کھڑی چیخ رہی ہے۔ اس کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھنے میں مصروف تھا۔ سفید جلد پہلے ہلکی سرخ ہوئی، پھر سرخی ناک اور کان تک پھیل گئی، اس کے بعد اس کا چہرہ پورا کا پورا سرخ ہو گیا۔ حماد سمجھ نہیں پایا کہ یہ کوئی سکن چینج ہے یا پھر وہ بلش کر رہی ہے۔ حماد بھائی آپ نے ہاتھ ہی مروڑ دیا بچی کا، نجف دگ سے کہہ رہی تھی۔ وہ آئی ایم سوری۔ ہاں ٹھیک ہے، معاف کیا، لیکن معافی ایسے نجن مانگتے؟ اب جے نجف سنجیدہ ہو چکی تھی۔ حماد حیدر سوچ میں پڑ گیا۔ ایک کارڈ ہوتا ہے، دنیا میں چاکلیٹ اور پھول بھی ہیں۔ نجف نے پھر سے چلنا شروع کر دیا، کل مل جائیں گے۔ حماد ابھی بھی ہنس رہا تھا کیونکہ اسے یہ فرمائش بچگانہ لگی تھی۔ نجف تمہاری عمر کیا ہے؟ کچھ سوچ کر حماد نے سوال پوچھا۔ 10 سال، نجف نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ حماد کو شاک لگا۔ کیا ہوا؟ واٹ تو ایسے کہا ہے جیسے کوئی بھوتنی دیکھ لی ہو۔ نجف آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھ رہی تھی جس کی حرکتیں مشکوک تھیں۔ نجف تم 10 سال کی نہیں لگتی، مجھے لگا کہ تم 14-15 سال کی ہوگی۔ حماد ابھی بھی حیرت کا شکار تھا۔ مجھے اتنی جلدی بڑے نہیں ہونا۔ نجف ہلکا سا مسکرائی۔ مگر کیوں؟ حماد دلچسپی سے اسے سن رہا تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، نجف سنجیدگی سے بولی۔ مگر کیوں؟ حماد نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو کیا اور پھر اس سے اس کی وجہ پوچھی۔ کیونکہ میں اپنی چیز شیئر نہیں کرتی، بیڈ پر تمہیں لیٹنے نہ دوں، میں کسی کی قسمت کیوں خراب کروں؟ نجف کے چہرے پر سنجیدگی جے عناصر نمایاں تھے۔ ہاں بالکل، اب آؤ گھر چلیں۔ اگلے دن حماد اس کی چاکلیٹس اور پھول لے آیا تھا۔ ان کے درمیان ایک حد تک انڈرسٹینڈنگ بن چکی تھی۔ نجف اس سے اٹیچڈ تھی اور یہ بات سب جانتے تھے۔ 3 مہینے گزر چکے تھے اور حماد کے جانے کے دن بھی قریب تھے۔ نجف اس بات سے بے خبر تھی کہ اسے واپس جانا ہے۔ احسان آپ کو نہیں لگتا نجف اداس ہوگی؟ کل اس نے جانا ہے، رات کی فلائٹ ہے۔ نجف کو پہلے صلاح دینا۔ احسان نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔ رابعہ ابھی بھی تذبذب کا شکار تھی۔ نجف کھانا ختم کرو اور سو جاؤ۔ رابعہ اس کے سرہانے بیٹھی تھیں اور اسے زبردستی کھانا کھلانے کی صحیح کر رہی تھی۔ نہیں، ابھی حیدر کے ساتھ باہر جانا ہے، نجف نے آخری نوالہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ صبح چلی جانا، ابھی سو جاؤ، حیدر تھکا ہوا ہے۔ رابعہ نے بمشکل اسے سلایا اور خود باہر آ گئی۔ انیزہ اور ثقلین سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، جبکہ حماد ابھی رابعہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں تمہیں اس سے ضرور ملنے دیتی مگر پھر وہ ضد کرتی اور تمہیں جانے سے روکتی۔ رابعہ کو اسے سمجھانے کے لیے موزوں الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ایڈجسٹ ہو کے آنی، اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ حماد مسکرا کر کہتا چلا گیا۔ ہاں خدا حافظ۔ رابعہ کچھ دیر اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر واپس چلی گئی۔ اتوار کا دن تھا اور گھر کے ہر فرد پر سستی چھائی ہوئی تھی۔ نجف 11 بجے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر آہستگی سے چلتی حماد کے کمرے کے باہر آئی۔ ہاتھ میں پانی کا غبارہ تھا جسے اس نے اس کے سر پر پھوڑنا تھا۔ آہستہ سے کمرہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے اسے سارے گھر میں دیکھا، پھر یہ سوچ کر کہ شاید وہ اپنے کمرے میں ہوگا، نجف کے قدم حماد کے کمرے کی جانب بڑھے۔ اندر داخل ہوئی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ ناک کیا مگر وہاں سے بھی جواب ندار۔ صبح صبح کدھر چلا گیا یہ؟ نجف مایوس ہو کر باہر جا رہی تھی کہ اس کی نظر ڈریسنگ پر پڑے پھولوں اور گفٹس پر پڑی۔ اب یہ کیا ہے؟
نجف نے ہاتھ بڑھا کر وہ چیزیں تھام لیں۔ پھولوں کے درمیان ایک کاغذ تہہ شدہ حالت میں پڑا تھا۔ نجف نے وہ کاغذ کھولا جس میں چند سطور درج تھیں جن کا مدہ کچھ یوں تھا: سوری نجف، تم بھول گئی شاید کہ مجھے 3 مہینے بعد جانا تھا، اور آج رات میری فلائٹ ہے۔ میں لندن جا رہا ہوں، کچھ سال بعد واپس آؤں گا۔ تم سے مل کر نہیں گیا، معافی چاہتا ہوں۔ نجف نے آگے پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ حماد کی چیزیں وہیں پڑے تھیں۔ وہ تہہ شدہ کاغذ اور تحائف لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور انہیں الماری میں رکھ دیا۔ یہ تب کھولوں گی جب تم واپس آؤ گے، خود کلامی کرتی وہ وہاں سے اٹھی اور ڈائننگ پر بیٹھ گئی۔ نجف، وہ حیدر! رابعہ اسے اطلاع دینے ہی والی تھیں کہ وہ ان کی بات کاٹ کر بول پڑی: ممی میں جانتی ہوں، اور مجھے ناشتہ دے دے۔ نجف شائستگی سے کہہ کر گلاس میں پانی انڈینے لگ گئی۔ رابعہ کو لگا تھا کہ اس کا ری ایکشن اچھا خاصا برا ہوگا، لیکن وہ آرام سے ناشتہ کر رہی تھی۔ رابعہ کو فون کی گھنٹی نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سکرین پر حماد کا نام جگمگا رہا تھا۔ رابعہ نے فون اٹھا لیا۔ یک طرفہ گفتگو سے نجف اندازہ لگا چکی تھی کہ فون کس کا ہے۔ نجف، حماد سے بات؟ رابعہ اپنی بات مکمل کر ہی رہے تھیں کہ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ دوسری طرف حماد کو یقین تھا کہ اسے وہ نوٹ مل چکا ہے، پھر بھی یہ رویہ وہ ہرٹ ہوا تھا اور اس دن کے بعد سے اس نے نجف سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ نجف نے بھی اس سے بات کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اکثر اس کا خیال ضرور آتا تھا، لیکن پھر انا غلبہ پا لیتی۔ حماد کو گئے اب 9 سال ہو چکے تھے۔ نجف کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کیسا ہے اور کہاں ہے۔ گھر میں بھی دانستہ طور پر حماد کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا۔ نجف باہر، شافیہ آئی ہے۔ رابعہ نے بہت موزوں الفاظ میں اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ شہناز کی وفات کے بعد نجف کی شافیہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اب اس کے یوں آنے سے نجف کو حقیقت میں خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ نجف جا کر اس سے لپٹ گئی۔ بچی بڑی ہو گئی۔ شافیہ نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ نجف نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ بال جوڑے کی شکل میں باندھے تھے، آدھے بال بندھے ہوئے تھے اور باقی کمر پر تھے۔ اب نظر بالوں سے چہرے پر گئی تو واپس آنا بھول گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی ویسی تھیں، لیکن اس وقت ان میں کافی سرخی تھی۔ نجف کو اس کی نظریں عجیب لگے۔ ہاں بہن، جواباً شافیہ بھی اسی کے انداز میں بولے۔ بہت دن بعد آئی، اب بھی نہ آتی۔ نجف اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ شماس کی شادی ہے، اٹینڈ تو کرنی ہی ہے، ساتھ میں تمہارا بھی تو نکاح ہے۔ نجف کی مسکراہٹ سمٹ آئی۔ میرا نکاح؟ کس سے؟ نجف اٹھی اور تیزی سے اپنے ماں باپ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انیسہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ جب وہ کچن میں داخل ہوا، سیاہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس حماد کافی فریش نظر آ رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے؟ کافی کا کپ میز پر رکھتے انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ آف کورس ہو جانی چاہیے، لیکن مما کس سے کرے گی؟ حماد نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ نجف سے؟ انیسہ نے بہت سنجیدگی سے کہا، جس پر حماد نے کافی کا کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ نجف مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اسے منع کرنے کے لیے یہی بہانہ ملا تھا۔ تمہارے بابا مجھ سے 11 سال بڑے ہیں اور تم لوگوں کا اتنا ایج ڈفرنس نہیں ہے۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے بتاؤ؟ انیسہ کو اس کی بات چبھی تھی۔ مما میں اتنے عرصے سے اس سے نہیں ملا۔ حماد اب اصل بات پر اتر آیا۔ حماد کل کی ٹکٹس بک کرواؤ، ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ وہاں نجف سے مل بھی لینا اور اسے اچھے سے دیکھ بھی لینا، یقیناً تمہیں وہ اچھی لگے گی۔ انیسہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ مما مجھے بہت پہلے سے پسند ہے۔ حماد کافی کا کپ ختم کر کے اپنے کمرے میں آ گیا اور اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ نجف، زہرا کبھی ذہن سے نکل بھی جایا کرو۔ ہاتھ میں تصویر لیے وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ نجف شافیہ کے پاس سے اٹھی اور تیزی سے اپنے بابا کے کمرے میں آ گئی۔ آج پہلی بار وہ بغیر ناک کیے اندر آئی تھی۔ یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہے، اسامہ برا لڑکا نہیں ہے۔ نجف کے ذہن کی سکرین پر اسامہ کی تصویر نمودار ہوئی، اور وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگ گئی۔ بابا کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ رابعہ نے نجف کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ کھڑی رہی۔ اس سے نہیں کرنی تو پھر کس سے کرنی ہے؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ ڈو یو ہیو بوائے فرینڈ؟ مجھے بس اسامہ سے شادی نہیں کرنی ہے، ہمارے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ میں اسے پسند نہیں کرتی اور میں یہ نکاح بھی نہیں کروں گی۔ نجف اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک رابعہ اور احسان نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی، اسے آزادی دی تھی۔
پھر یوں اچانک انہوں نے اس پر زمین ہی تنگ کر دی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر دیا اور بیڈ پر لیٹ گئی، چہرے تکیا میں چھپا کر روتے ہوئے۔ وہ کب سوئی اسے پتہ نہ چلا۔ شام کے تقریباً 6 بجے نجف کی آنکھ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سے کھلی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے الشبہ کھڑی تھی، اس کے ہمراہ شافیہ بھی تھی۔ نجف کا چہرہ دیکھ کر دونوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ الشبہ نے اسے شانے سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ پھپھو یہ سب کیا ہے؟ شافیہ کو خود اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ ایک فرمانبردار مشرقی بیٹی کا کردار ادا کرو اور ہاں کر دو۔ جہاں پر نجف نے چہرہ اٹھا کر شافیہ کو دیکھا وہیں الشبہ بھی ساکت ہو گئی۔ الشبہ جانتی تھی کہ نجف کس کو پسند کرتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، نجف کے احسان بھائی بیمار ہیں اور تم جو انہیں کہا کر آئی ہو اس کے بعد ان کی طبیعت اور خراب ہو گئی ہے۔ نجف تمہارے پاس انکار کی کوئی مناسب وجہ بھی نہیں ہے، ہاں کر دو پلیز۔ شافیہ اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ آپ جا کر کہہ دیں ان سے، مگر میں ابھی نکاح نہیں کروں گی، صرف منگنی اور یہ ایک لازمی شرط ہے۔ نجف نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ وہ بچپن سے جسے چاہتی آئی تھی، اس نے ایک بار بھی نہیں مڑ کر دیکھا۔ نجف یار، الشبہ کی آواز پر نجف کے آنسو تھمے۔ نجف نے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک کر رہی ہو تم؟ الشبہ پریشان تھی۔ اس کے لیے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ انہیں گرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو برف سے زیادہ سرد تھے۔ کس کے لیے لڑوں اپنے پیرنٹس سے بتاؤ مجھے؟ اس کے لیے جسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے پیار کرتا بھی ہے کہ نہیں، یا پھر میں ہی یک طرفہ محبت کو سپورٹ کر رہی ہوں۔ فرض کرو وہ پاکستان آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی آئیڈیل وائف بھی ہو، پھر؟ نجف زیادہ سوچ رہی ہو تم۔ الشبہ نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ میں ٹھیک ہوں، اب بابا کو دیکھ آؤں۔ اس نے خود کو کمپوز کے اثر پر دوپٹہ لے کر باہر چلی گئی۔ باہر اس کی خالہ اور ہونے والی ساس اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ نجف نے انہیں سلام کیا اور پھر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میرے خیال سے مجھے مناسب فنکشن کرنا چاہیے تھا، مگر میں ایسے ہی رنگ لے آئی۔ نجف جبرن مسکرائی۔ مجھے ویسے بھی فنکشنز پسند نہیں ہیں۔ آسیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے انگوٹھی پہنا دی۔ نجف نے ایک بار انگوٹھی کو دیکھا، پھر اجازت لے کر وہاں سے آ گئی۔ احسان کے کمرے میں داخل ہوئی تو نظر ان پر پڑی جو بیڈ پر لیٹے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ آٹھ پر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ نجف تھی۔ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے احسان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مجھے معاف۔ اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے، اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکلے تھے۔ پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بہت روئی، پھر تھک کر اس نے سر اٹھایا تو احسان اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بس اور نہیں رونا، مجھے امید ہے کہ اب سب ٹھیک ہوگا۔ کچھ دوست آ رہے ہیں میرے، آپ جائیں اور جا کر اپنا حلیہ درست کریں ینگ لیڈی، وہ مسکرا کر اس سے کہہ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ احسان کے کمرے سے نکلتے ہی اس کی نظر سامنے کے منظر پر پڑی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے سے ایک لڑکا بلیک کلر کے 3 پیس میں ملبوس رابعہ سے مل رہا تھا۔ الشبہ کی آواز پر نجف اس کی طرف متوجہ ہوئی جو اب اسے کسی بات کی تفصیل دے رہی تھی۔ حماد نے آنکھوں سے سن گلاسز ہٹائے اور نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ سوالیہ نظروں سے رابعہ کی طرف دیکھا۔ جو لڑکی بلیک میں ہے وہ نجف ہے اور ساتھ الشبہ ہے۔ رابعہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں نجف کھڑی تھی جو الشبہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ حماد کے چہرے پر خوشگوار حیرت تھی۔ سفید جلد پر سیاہ شلوار قمیض اور سرخ چہرہ، پھر گال پر پڑنے والا گڑھا۔ حماد اس کی جانب بڑھا لیکن تب تک وہ گارڈن میں جا چکی تھی۔ حماد اس کے پیچھے چل دیا۔ الشبہ کی بات سن کر وہ باہر گارڈن میں آ بیٹھی۔ اسے آہٹ کا احساس ہوا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں حماد کھڑا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ وہاں سے جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ رکو، میری بات سنو۔ حماد نے اسے کلائی سے پکڑ کر واپس سیڑھیوں پر بیٹھا دیا۔ نجف ناراض ہو؟ نجف نے ایک طرف اپنی کلائی کو دیکھا جو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی، بالکل ویسے ہی جیسے 9 سال پہلے اس نے اسے یوں ہی تھاما تھا۔ اس وقت وہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی، مگر اب نعت بدل چکی تھی۔ جو شخص آنکھوں میں دنیا جہان کی معصومیت لیے اس سے ایک بیت کا سوال پوچھ رہا تھا، وہ نجف کو بہت عزیز تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، ازل سے بیوقوف، جسے یہی نہیں پتا کہ بات کیسے کرتے ہیں۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، میں پٹاخے پھوڑ رہی ہوں ادھر بیٹھ کر۔ نجف ہلکا سا مسکرائی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ ناراض نہیں ہے، وہ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔
نجف مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ حماد اب اصل مقصد کی جانب بڑھ رہا تھا، نجف کی کلائی ابھی بھی تھام رکھی تھی۔ سن رہی ہوں۔ نجف نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، یوں بار بار اس کو دیکھنا بہت مشکل کام تھا۔ نجف میں ایک پریکٹل سا بندہ ہوں، تمہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں، تم سے رابطہ نہیں کر سکا، بس غصہ تھا۔ اگر میں نے نہیں بات کی تو تم نے بھی نہیں کی، لیکن میں تمہیں بھولا نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، کلائی پر گرفت اب اور مضبوط ہو چکی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو پھر؟ نجف کو لگا کہ اس کا دل کسی بھی لمحے دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ تو اس میں کیا ہے؟ میں ہوں ہی اچھی، دیکھیں مجھے جہاں لکھا ہے کہ میں بری ہوں۔ نجف اب سامنے دیوار پر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ نجف تم مجھے کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہو، میں تمہیں اپنے نام کرنا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نجف زہرا تم سن رہی ہو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے جذبات کیسے بیان کرے۔ دیر کر دی؟ برداشت سے نجف کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ کیا مطلب دیر کر دی؟ حماد اب حیران ہو گیا تھا۔ نجف نے اپنا ہاتھ آگے کیا جس میں اس نے انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ حماد کچھ دیر اس انگوٹھی کو دیکھتا رہا، پھر تیش میں آ کر اس نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ اس نے نجف کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ ہاتھ آگے کرو اپنا نجف، وہ غرایا۔ نجف کانپ اٹھی اور اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ حماد نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ میری ایک بات سن لو، تم کچھ بھی ہو جائے تم میری ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ نجف فوراً سے پہلے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ آسیہ وہ سب دیکھ چکی ہیں۔ کیا نجف حماد کو پسند کرتی ہے؟ ذہن میں بہت سارے سوال لیے وہ سب کو خدا حافظ کہا کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ارسلان یاد ہے؟ نجف شافیہ کے ہمراہ سیڑھیوں میں بیٹھی چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ اس سب کے بعد وہ حماد کے سامنے نہیں گئی۔ اس اچانک سے کیے گئے سوال پر نجف نے مڑ کر شافیہ کو دیکھا۔ شافیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں نفرت کے سوا کوئی تاثر نہیں تھا۔ یاد ہے؟ اس جواب پر شافیہ گھبرا گئی۔ وہ سمجھی تھیں کہ شاید نجف سب بھول کر آگے بڑھ گئی ہے، یہ باتیں اسے یاد نہیں ہوں گی۔ نجف تمہارے بابا کا لیپ ٹاپ میرے پاس ہے، کورٹ میں کیس کر دے، اب ہمارے پاس پاور ہے، اس وقت نہیں تھی۔ نجف کی نظریں ابھی بھی چائے کے کپ پر مرکوز تھیں۔ شافیہ کی بات سن کر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اپنا انصاف اللہ پر چھوڑ دوں، میں نے چھوڑ دیا، اب میں بس انتظار کر رہی ہوں کہ کب اللہ اسے آسمان سے زمین پر گرائے گا۔ شافی اب ہم اس بارے میں۔ نجف ابھی آگے کہنے ہی والی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑا تو سکرین پر روشن نام دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی۔ خود کو کمپوز کر کے اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو نجف۔ نجف میری بات سنو، اگنور مت کرنا بیٹا پلیز۔ نجف کس کا فون ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر شافیہ کو دیکھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر جو تھا شافیہ وہ پہچان نہ سکے۔ بے تاثر چہرہ لیے اس نے اپنے لب ہولے سے ہلائے۔ ارسلان چاچو کی بیوی۔ اب کی بار شافیہ کو بھی حیرانی ہوئی تھی۔ نجف سپیکر پر کرو۔ شافیہ کی بات مانتے ہوئے اس نے فون کا سپیکر آن کر دیا۔ جی چچی۔ اسے علیزے کی آواز رندھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے چاچو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نجف، پلیز تم اور شافی آ کر ان سے مل لو۔ میں چاہتی ہوں کہ جو بوجھ ان کے کندھے پر ہے اسے آ کر اتار دو، تمہیں خدا کا واسطہ، میں ہسپتال کا نام وغیرہ تمہیں ٹیکسٹ کر رہی ہوں، منع مت کرنا۔ نجف کے چہرے پر نرمی پھیل گئی۔ اس نے دلاسا دے کر کال بند کر دی۔ شافیہ چلیں میرے ساتھ۔ شافیہ نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے قدم اٹھائے اور اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تمام راستے ان دونوں نے صرف ماضی کی باتوں کو چھیڑا تھا۔ گاڑی اب لاہور کے مشہور اتفاق ہسپتال کے آگے کھڑی تھی۔ گاڑی سے اترتے وقت نجف کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح ری ایکٹ کرے، لیکن اسے دل سے افسوس تھا۔ نجف شافیہ کے ہمراہ اس کمرے میں داخل ہوئی جدھر ارسلان ملک بستر پر لیٹے تھے۔ وہ شخص جو کبھی بہت وقار سے چلا کرتا تھا، جس کو خود پر بہت غرور تھا، آج اسے اللہ نے آنکھیں کھولنے سے بھی محتاج کر دیا تھا۔ اس کو اللہ نے آسمان سے زمین پر گرایا تھا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ نجف کی دعا قبول ہو چکی تھی، مگر ہوئی بھی کب؟ اس وقت جب اس کی نفرت ختم ہو گئی، یا اس وقت جب 13 سال کی نفرت اب ہمدردی میں بدل چکی تھی؟ شافیہ نے ایک نظر ارسلان کے وجود پر ڈالی جو بے سر پڑا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ معذور ہو چکا ہے، اس کے ٹھیک ہونے کے بہت کم امکانات ہیں۔ اس وقت کوما کی حالت میں تھا۔
आंखें भी नहीं खोल सकता था। इसकी आंखों से बने वाले आंसू ही बताते थे कि वो मुकाबल की बात सुन रहा है। अरसलान ने बहुत लोगों को रुलाया था और अब कुदरत ने उसकी तकदीर में सिर्फ आंसू ही लिख दिए थे। मैंने आपको माफ़ किया भाई, मुझसे यहाँ और खड़ा नहीं हवा जा रहा, अल्लाह आपके हाल पर रहम करे, मुझ में बर्दाश्त नहीं, मैं चलती हूँ। शाफिया की आंखों में आंसू थे। इस शख्स ने उसके साथ जो कुछ भी किया था, वो एक तरफ भलाई शाफिया से उसकी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नजफ शाफिया के जाने के बाद आगे बढ़ी और अरसलान का हाथ अपने हाथों में ले लिया। वो देख सकती थी कि इसकी पुकार पर अरसलान की आंखों से आंसू निकले थे। वक्त बहुत जालिम होता है उस वक्त में, और अब आप उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसने अरसलान के दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। मैं हमेशा चाहती थी कि आप इस करब से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूं। चाचो, मैंने बदला दी थी आपको, मुझे माफ कर दे। मैंने सब्र कर लिया। एक उदास मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अरसलान मुल्क अपने वजूद से बेखबर उसे सुनने में मसरूफ थे। उस वक्त उनके आसाब पर एक अजीब सा सुकून और तमानियत था। नजफ ने उनके हाथों पर अपनी गिरफ्त पहले से ज्यादा मजबूत कर ली। मैं होती कौन हूं आपको माफ ना करने वाली? आप लालच में अंधे हो गए थे, मगर मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं और चाहती हूं कि आप भी सब भूल कर आगे बढ़ें जैसे मैं बढ़ गई हूं। मेरे पास आपके खिलाफ बहुत सबूत थे, मगर मैंने वो मिटा दिए। अल्लाह ने इंसाफ किया है, मगर अब ये इंसाफ मुझे तकलीफ दे रहा है। मैं आपसे रोज मिलने आऊंगी और इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। मैं अब चलती हूँ। नजफ ने एक नज़र उनके वजूद पर डाली। उनका कंबल दुरुस्त करके वो बाहर गाड़ी में आकर बैठ गई, जिधर शाफिया उसका इंतजार कर रही थी। सारा रास्ता खामोशी से तय हवा, दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। घर पहुंचकर नजफ की नज़र हमाद पर पड़ी, जो शायद इसी का इंतजार कर रहा था। नजफ ने एक नज़र उसे देखा। स्याह ट्राउजर पर स्याह रंग की ही टी शर्ट पहने, हल्की बढ़ी हुई शियो और बिखरे बालों के साथ हमाद का वजूद बहुत पुरकशिश लग रहा था। हमाद खुद पर पड़ने वाली नजरें महसूस कर चुका था। सामने ही वो खड़ी थी। लम्हे भर को इन दोनों की नजरें मिलें, फिर नजफ तेजी से वहां से निकल आई। अपने कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। नजफ की आंख सुबह 10 बजे खुली थी। आजकल वो खिलाफे मामूल बहुत देर से उठती थी। ये शायद दिन भर लिए जाने वाले स्ट्रेस का असर था या कुछ और, ये चीज उसे कभी भी समझ नहीं आई थी। नजफ सुस्त रवि से उठी, पैरों में स्लीपर्स पहनकर उसने वाशरूम का रुख कर लिया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो बाहर आई, अब के उसने स्याह फराक जेब तन कर रखी थी, जिसके नीचे उसने गाढ़े सुर्ख रंग की जीन्स पहन रखी थी। इसी रंगत का दुपट्टा गले में डाले वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। एक नज़र अपने सरापे पर डालने के बाद उसने अपने बाकों को केचर से आज़ाद कर दिया। लंबे भोरे बाल किसी आबशार की सूरत उसकी कमर पर गिर रहे थे, जिन पर से कुछ लटें उसके सुर्ख और सफ़ीद चेहरे को छो रही थी। अब उसे अपने बालों से जंग करनी थी। उसे तकरीबन 10 मिनट लगे थे अपने बालों को सेट करने में। बकौल नजफ के वो अपने बाल कटवाना चाहती थी, लेकिन हर बार राबिया उसे मरचों वाले डंडे से कूटने की धमकी देते, जिस पर वो हंस कर बात अड़ा देती थी। कमरे से बाहर आकर उसका सामना असामा से हवा और उसके चेहरे पर नागवारी के असरात नुमाया थे। नजफ, तुमने अपने बाल क्यों खोले? माथे पर शकने डाले वो उससे सवाल कर रहा था। चेहरे पर आने वाले बाल कानों के पीछे अड़सती नजफ यकदम गुस्से से लाल पीली हो गई थी। आपको क्या है? मेरे बाल मेरी मर्जी। नजफ ये कहकर जाने के लिए मड़ी ही थी कि असामा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गुस्से में कुछ जली कटी सुनाने ही वाली थी कि उसकी नज़र पास पड़े सामान पर पड़ी। वहां पर मर्चों के डब्बे पड़े थे, जिनको यकीनन दोबारा से भरा जाना था। नजफ के जहन में एक शरारत उभरी और उसने हाथ बढ़ाकर लाल मर्चें अपनी मुट्ठी में भर ले। पीछे मुड़कर उसने वही मर्चें असामा की तरफ फेंक दी। असामा उसके लंबे बालों को देखने में महू था। इस अचानक से किए गए हमले ने उसे परेशान कर दिया और उसने नजफ का हाथ झटक कर अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। नजफ मौका को गनीमत जानकर वहां से निकल आई। लान में पहुंचकर उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अब उसका इरादा राबिया के पास जाने का था, जो सेब काटने में मसरूफ थी। नजफ उनके पास बैठ गई और सेब पकड़कर खाना शुरू कर दिया। नजफ, मैं काट देती हूँ, राबिया ने उसे ऑफर की। नहीं, आप अकेली बैठकर खाएं, इधर औलाद भला भूखी मर जाए होना। अच्छा ममा, आपको एक मज़े की बात बताओ? नजफ की आंखों में शरारत नुमाया थी। हाँ ज़रूर बताओ। अब किसकी किस्मत डूबी? उनके सवाल पर नजफ ने कुछ देर पहले होने वाले तमाम वाक़ात दोहरा दिए। नजफ, तुमने बख्शा क्यों नहीं बेचारे को?
رابعہ اس کی تازہ ترین حرکت سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتی بولے، ایسے ہی بخش دیتی مما، بڑا آیا مجھے ڈانٹنے والا۔ سیب کھاتی نجف چڑھ کر بولی تھی۔ کمر تک آتے لمبے بھورے بال آج اس نے باندھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ نجف ایک بات تو بتاؤ۔ رابعہ کچھ سوچ کر بولے، یہ تم اتنا بول کیسے لیتی ہو؟ رابعہ نے اسے چڑھانے کے لیے ایک اور سوال پوچھا۔ یکدم نجف سنجیدہ ہو گئی اور رخ ان کی طرف پھیر لیا۔ میرا منہ میری مرضی۔ جہاں رابعہ سوچ رہی تھیں کہ یہ کوئی سنجیدہ سا جواب دے گی، وہیں نجف اپنا المشہور میری مرضی والا تکیہ کلام بول کر چلتی بنی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب فلائنگ چپل رسید ہونے لگی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا۔ اس پر چاند کی ہلکی روشنی اور ستاروں کی موجودگی نے آسمان کا ایک دلکش نظارہ پیش کیا ہوا تھا۔ نجف 9 بجے اپنے کمرے میں آئی، پھر سونے کے لیے لیٹی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب اسے لگا کہ نیند کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اس وقت سفید رنگ کی قمیض زیب تن کر رکھی تھی، جس پر سیاہ رنگ کی کڑھائی ہاتھ سے کی گئی تھی، اور ساتھ میں اس نے سیاہ رنگ کی جینس پہن رکھی تھی۔ بلاشبہ وہ رف سے حلیے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے بال اب کیچر میں مقید تھے، آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی۔ اسے نیند آ رہی تھی، لیکن جب وہ آنکھیں بند کرتی تو پھر سے نیند غائب ہو جاتی۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر مرکوز تھیں۔ انگلی میں حماد کی پہنائی ہوئی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی غرق تھی کہ سائڈ ٹیبل سے اس کا موبائل بج اٹھا۔ یہ آدھی رات کو کسے موت پڑی ہے؟ نجف نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے موبائل پکڑ لیا۔ سکرین پر حماد کا بھیجا گیا ٹیکسٹ جگمگا رہا تھا، بالکونی میں آؤ۔ نجف کو ٹھنڈ میں اپنا بستر چھوڑ کر جانا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی، پھر پیغام درج کرنے لگی، لمحے پھر کو رکھ کر پھر دوبارہ لکھنے لگ گئی۔ اس وقت آپ نے انڈے بیچنے ہیں۔ نجف پہلے ہی بور تھی، اوپر سے حماد اسے چھیڑ بیٹھا تھا۔ آ رہی ہو کہ نہیں؟ حماد نے اس کا میسج دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کی، پھر رپلائی بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ طرح طرح کے منہ بناتی اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی تھی۔ دسمبر کی یک ٹھنڈ نجف پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ دوسری طرف حماد نے ایک سویٹر پہنا ہوا تھا۔ نجف کی نظر اس پر پڑی تو وہ پہلے سے ہی اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ موبائل کی بیپ نے نجف کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ نجف، میرے پیرنٹس صبح تمہارے ڈیڈ سے بات کریں گے۔ وہ منع نہیں کر سکتے بابا کو۔ آئی ڈونٹ کیئر اگر تمہارا رشتہ تمہارے سو کالڈ کزن سے طے ہوا ہے۔ اگر منع کر بھی دیا تو پھر بھی میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ حماد نے ٹیکسٹ ٹائپ کیا، پھر اسے دیکھا۔ وہ اب اپنے موبائل پر حماد کا بھیجا گیا میسج پڑھ رہی تھی۔ زندگی ہمیشہ ہمیں دو ہی راستے دکھاتی ہے، خوبصورت دھوکہ اور بدصورت سچ، اور ہم میں سے اکثر لوگ خوبصورت دھوکے کا ہی انتخاب کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ بابا کا ری ایکشن کیا ہوگا، مگر میں بدصورت سچ تسلیم کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اور میں ایک نہیں ہو سکتے۔ اس کا میسج پڑھ کر حماد نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور وہ وہاں سے چل دیا۔ لیکن نجف رات گئے وہیں کھڑی رہی۔ بہت دیر تک وہ اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں کچھ دیر پہلے حماد کھڑا تھا۔ پھر اس نے نظریں آسمان پر موجود ستاروں کے جھرمٹ پر مرکوز کر لے، تھک کر اس نے قریب پڑی کرسی پر بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ صبح تقریباً 6 بجے اس کی نظر حماد پر پڑی جو شاید باہر جا رہا تھا۔ حماد اسے دیکھ چکا تھا۔ نجف نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر واپس مڑ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کے موبائل پر بیل بجی، جس پر حماد کا بھیجا گیا پیغام جگمگا رہا تھا۔ اور ابھی کوئی کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں ہو سکتے، جبکہ وہ رات گئے وہ اسی جگہ کو دیکھتا رہا جدھر میں کھڑا تھا۔ نجف اس کا پیغام پڑھنے کے بعد اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ خوش فہمیاں جناب۔ پیغام بھیج کر اس نے موبائل بند کر دیا اور سو گئی۔ السلام علیکم نانو۔ صبح نجف کی آنکھ کھلی تو اس نے آمنہ کو اپنے پاس بیٹھا پایا۔ کیسی ہو نجف؟ وہ اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے بولے۔ نجف شروع سے ہی ان کے قریب رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، اور آپ؟ نجف نے اپنا سر اب ان کی گود میں رکھ لیا، اس پر سستی چھائی ہوئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ نجف، تم نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے نصیحت کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اب لگتا ہے کہ اگر اور کچھ مانگا تو جو ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ تم کیوں سمجھتی ہو کہ اللہ تمہیں مایوس کرے گا؟ مایوسی گناہ ہے۔ آمنہ اب اس کی ہلکی بھوری آنکھوں کو دیکھنے میں مگن تھیں، جو رات کو نہ سونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ نجف، یہ دنیا عارضی ہے، یہ چیز تکلیف دہ ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ ایک دن سب جدا ہو جائیں گے۔ ہماری آخری منزل قبر ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ کس طرح اپنے آخری گھر کو آراستہ کرتے ہیں، یا تو جہنم کی آگ سے یا پھر جنت کے باغوں سے۔ وہ سانس لینے کو رکھے۔ ہم انسان بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔
واپس پلٹ جانے کا وعدہ، اپنے دل پر لگی مہر اتارو، کہیں یہ پکی نہ ہو جائے۔ ایک گناہ گار انسان کے جسم سے جب روح پرواز کر جاتی ہے تو وہ ملی ہوتی ہے، وہ روح چیختی ہے، چلاتی ہے، کیونکہ وہ گناہوں کے داغ والی ہوتی ہے۔ انہوں نے رکھ کر اسے دیکھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کبھی کبھی انسان کا رونے کو بہت دل کرتا ہے، نہ کوئی بات ہوئی ہوتی ہے نہ کچھ اور، مگر پھر بھی رونے کا بہت جی چاہتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی روح پر زخم آئے ہوتے ہیں۔ وہ دل نہیں روتا، اس وقت روح روتی ہے، کیونکہ روح کی غذا ذکر الہی ہے جو اسے نہیں ملتا۔ آمنہ نے اسے بغور دیکھا جو بہت انہماک سے انہیں سننے میں مصروف تھی۔ نجف پر ان کی باتوں کا گہرا اثر پڑا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی اور نہانے چلی گئی۔ اسامہ، تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ نجف اسے پسند کرتی ہے، تمہیں نہیں؟ یوں ایک زبردستی کا رشتہ؟ میں بھائی کو منع کرنے لگی ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آسیہ کو نجف بہت پسند تھی، مگر انہوں نے پہلی ترجیح اس کی پسند کو دی۔ اسامہ کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ وہ پسند نہیں کرتی، مگر میں تو کرتا ہوں، دیکھ لوں گا، اسے بھی اور اس کے عاشق کو بھی۔ وہ حلق کے بل چلایا۔ تم کوئی فضول حرکت نہیں کرو گے، تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے اس سے بہتر لڑکی ڈھونڈوں گی۔ اسامہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ امی، مگر کچھ نہیں، بس اب کوئی بھی فضول حرکت کی تو تمہیں جائیداد سے آگ کر دے گے۔ اسامہ کے لیے یہ دھمکی ناقابل یقین تھی۔ اس نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا جو اب اس کے کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ نہا کر جب وہ باہر آئی تو اس کا سامنا عبداللہ سے ہوا۔ نجف کو یکدم لگا کہ جیسے اس کے پاؤں کے نیچے کچھ عجیب سا چپک گیا ہو۔ اس نے اپنا پاؤں سیدھا کیا تو اس پر چیوں گم لگی تھی۔ 1 منٹ کے اندر وہ عبداللہ کا یوں اچانک سامنے آنا سمجھ گئی تھی۔ عبداللہ، تمہیں سکون نہیں ہے؟ شیطان کے چیف منسٹر! نجف روحانسی ہو کر واپس مڑ گئی۔ اس دن اس نے تہیہ کر لیا کہ ننگے پاؤں گھر میں چہل قدمی نہیں کرے گی۔ نجف کچھ پہلے ہی بہت تھکی ہوئی تھی، پھر اوپر سے عبداللہ کی اس حرکت نے اس کا موڈ اور خراب کر دیا۔ اس نے ایک نظر عبداللہ کو دیکھا، پھر اپنے پاؤں پر لگی چیوں گم کو، اس کے بعد وہ روتی صورت لے کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ عبداللہ کی کسی حرکت پر اس نے جوابی کارروائی نہیں کی تھی، اور اس بات نے عبداللہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اسے وہاں بیٹھے اب تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، پھر موبائل جیب میں رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر وہیں کھڑا رہنے کے بعد وہ واپس جانے کی غرض سے پلٹا تو ایک ٹماٹر آ کر اس کے چہرے پر رسید ہوا۔ پھر یکے بعد دیگرے اسے انڈوں اور ٹماٹروں سے نوازا گیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلا تو اس نے اپنے سامنے نجف کو دیکھا جس کا ہنسی سے برا حال تھا۔ میں وہی سوچ رہا تھا کہ تم اتنی شریف کیسے ہو گئی؟ یہ کیا حال کر دیا میرا تم نے میسنی؟ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اب نجف قدرے سنبھل چکی تھی۔ عبداللہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ لاؤنج کی صفائی کروا کر نجف واپس اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں پر الشبہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ویڈیو شوٹ کی عشق؟ نجف نے واپس آ کر اس سے سوال کیا۔ ہاں کر لی۔ الشبہ نے کیمرہ اس کے سامنے کیا۔ گریٹ جاب، سمجھتا ہے کہ میں اسے بخش دوں گی؟ اس رشتے میں اسامہ کی مرضی نہیں تھی، میں نے ہی زبردستی کی۔ میں نہیں چاہتی کہ بچے زد میں کیا گیا رشتہ نبھائے۔ آسیہ شام میں آئے تھیں اور اب احسان اظہر کے سامنے اپنی بات کہہ دی، جس میں انہوں نے بہت صفائی سے نجف کا حصہ کاٹ لیا تھا۔ احسان اظہر نے ایک نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی جو شاید افسردہ تھی۔ اچھا کیا وقت پر بتا دیا؟ آپ فکر نہ کریں، اس سب سے ہمارے تعلق میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اب مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں نجف کی شادی کہاں کروں گا؟ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ نجف میں ہی کوئی کمی تھی۔ احسان کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ آپ اس کا نکاح حماد سے کر دیں، ویسے بھی شماس کی شادی نزدیک ہے تو ساتھ ہی کر دیجئے گا۔ آسیہ نے ایک اور بات گڑھی۔ نجف وہیں پر موجود تھی۔ انکار سننے کے بعد وہ وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ انیزہ نے اسے واپس بٹھا لیا، اور اس وقت وہ لاؤنج میں بچھے کارپٹ کو دیکھنے میں مصروف تھی، جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ حرکت بھی حماد کی ہے، مگر وہ اس وقت ضبط کر کے بیٹھی تھی۔ آسیہ کی بات سن کر احسان خاموش ہو گئے۔ احسان بھائی، حماد کو نجف پسند ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نجف کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، نظریں ہنوز زمین پر ٹکی تھیں۔ ٹھیک ہے، پھر شماس کی شادی کے ساتھ ہی ان کا نکاح کر دیں گے، فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ نجف نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھا اور سامنے بیٹھے حماد کو گھورنے لگی جو پہلے سے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر قبل آسیہ مین گیٹ سے ابھی انٹر ہی ہوئی۔
تھی کہ حماد ان کے سامنے آ گیا۔ السلام علیکم۔ آسیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی جو سفید شرٹ پر سیاہ سویٹر اور سیاہ رنگ کی جینز ملبوس تھا۔ وہ بلاشبہ نجف کے لیے ایک بہترین انتخاب تھا۔ وعلیکم السلام۔ آسیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جو بہت اعتماد سے ہاتھ سینے پر باندھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ خالہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اٹ ول ٹیک اونلی 5 منٹس۔ آئیں باہر واک پر چلتے ہیں۔ حماد نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈ کو گیٹ کھولنے کا کہا۔ آسیہ ناسمجھی میں اس کے ساتھ چل پڑے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو نجف بہت پسند ہے اور آپ اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہیں۔ علاوہ ازیں آپ نے اپنی یہ خواہش پوری کرنے کا ارادہ بھی کیا ہے؟ حماد بہت ناپ تول کر گفتگو کر رہا تھا۔ خالہ، ہم انسان نفرت کے اظہار میں بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں مگر جب بات محبت کے اظہار کی ہوتی ہے تب ہم گونگے بن جاتے ہیں۔ میں ایک پریکٹیکل قسم کا آدمی ہوں، زیادہ بناوٹ نہیں ہے۔ مجھ میں چیزوں کو بہت جلدی سر پر سوار کر لیتا ہوں۔ اب وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ لوگ سوسائٹی کے پارک کی حدود میں داخل ہو گئے۔ دسمبر کی یخ بستہ ہوا اس کے بالوں کو ماتھے پر بکھیر رہی تھی۔ میں نجف سے محبت کرتا ہوں۔ لمحے بھر کو وہاں خاموشی نے سائے گاڑ لیا۔ آسیہ نے مڑ کر حماد کو دیکھا جس کی نظریں زمین پر تھیں۔ میں اس سے بے پناہ پیار کرتا ہوں جس کا میں نے ڈائریکٹلی کبھی بھی اظہار نہیں کیا، لیکن مجھے امید ہے شاید وہ جانتی ہے کہ میرے اندر کیا ہے۔ اس نے سانس اندر کھینچا پھر لب بھینچ لیے۔ تم نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں کیا؟ آسیہ کو یہ بات کھٹکی تھی۔ میں اسے آج سے نہیں چاہتا، بہت پہلے سے چاہتا ہوں۔ بعض اوقات رومانس ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کا دوسرے کی کیئر کرنا، اس کا خیال رکھنا ہی آپ کی محبت دکھاتا ہے۔ حماد کے چہرے پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ حماد تم کرتے کیا ہو؟ آسیہ کچھ سوچ کر بولے۔ خالہ میں نے لندن سکول آف اکنامکس سے اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کی ہیں، شروع سے ہی انٹرسٹ بزنس میں تھا۔ پھر گریجویشن کے بعد بابا سے ادھار لے کر ایک کمپنی شروع کی، اچھا کما لیتا ہوں۔ آفس سے آ کر یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، پارٹ ٹائم جاب ہے۔ اس نے مختصر الفاظ میں وضاحت پیش کی۔ اچھا ہے، مگر ایک بات تو بتاؤ حماد، تمہارے بابا کا اچھا خاصا بزنس ہے، تم نے وہ کیوں نہیں جوائن کیا؟ آسیہ کو وہ لڑکا عجیب لگا جو اکلوتا ہو کر بھی باپ کی دولت چھوڑ کر خود محنت سے کماتا ہے، اور دوسری طرف ان کا اپنا بیٹا جسے موبائل گیمز سے فرصت نہیں ہوتی۔ انہوں نے لاشعوری طور پر حماد اور اسامہ کا موازنہ شروع کر دیا، جس میں انہیں حماد ہر لحاظ سے بہتر ملا۔ آسیہ فیصلہ کر چکی تھیں کہ وہ اب انکار کر دے گی۔ نجف ان کی مرحوم بہن کی نشانی تھی، وہ اس طرح اس کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ اپنے بیٹے کی خامیوں سے وہ اچھے سے واقف تھی، کیونکہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب بابا کا ہے، میری طرف سے وہ کسی خیراتی ادارے کو دے آئے، میں ان کی ساری زندگی کی محنت کیوں لوں؟ حماد نے آسیہ کو لاجواب کر دیا۔ اب آؤ گھر چلیں۔ آسیہ اسے کہہ کر پلٹ گئی۔ آسیہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ سب لوگ لاؤنج سے جب چلے گئے تو نجف ان کے جانے کے بعد صوفے پر ہی نیم دراز ہو گئی۔ حماد شرٹ کی آستینیں چڑھاتا لاؤنج سے گزرا جب اس کی نظر صوفے سے لٹکتے پیروں پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ کون اتنا بدتمیز ہے کہ صوفے پر ہی سو گیا؟ ہنہا ابھی طبیعت درست کرتا ہوں۔ خود کلامی کرتا وہ آگے بڑھا تو اس کی نظر کمبل میں لپٹے وجود پر پڑی۔ اٹھو، یہ کیا طریقہ ہے سونے کا؟ حماد نے ہاتھ بڑھا کر اس وجود کو پوری قوت کے ساتھ جھنجھوڑا۔ کیا مصیبت ہے آپ کو؟ اچانک کمبل کو جسم سے الگ کر دیا گیا۔ ظہور پذیر ہونے والا چہرہ دیکھ کر حماد کا دماغ اچھے سے درست ہو گیا۔ حماد صاحب، آپ کے ساتھ کوئی سپیشل پرابلم ہے؟ نہیں بتائیں مجھے، یہ شکل کو کیا ہوا ہے؟ کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ نجف منہ بصورتی اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر خفگی نمایاں تھی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ حماد کو اسے دیکھ کر واقعی حیرت ہوئی تھی۔ نجف اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ حماد، انیزہ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ سر کو خم دیتا ان کی طرف بڑھ گیا۔ لہجے کو حد درجے تک اس نے نارمل رکھا، البتہ دل کی حالت یوں تھی کہ گویا دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ حماد جانتا تھا کہ وہ اس سے کس سلسلے میں بات کرنے آئی ہیں۔ آسیہ نے انکار کر دیا۔ انیزہ نے دبے دبے جوش سے اسے اطلاع دی۔ حماد کو انہوں نے ہمیشہ ہی دوستوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا، ابھی بھی وہ جانتی تھیں کہ حماد صرف آہیں دکھانے کے لیے ہی سنجیدہ بنا پڑا ہے۔ شماس کی شادی 3 دن بعد طے پائی گئی تھی۔ سارے گھر میں مہمانوں کا شور تھا۔ رابعہ نے اسے کہہ رکھا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے، مگر وہ ڈھیٹوں کی طرح باہر ہی رہتی تھی۔
اگر کبھی غلطی سے اس کا سامنا حماد سے ہو جاتا تو وہ وہیں کھڑی اسے گھورتی رہتی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر نگاہیں جھکا لیتا اور اپنا راستہ بدل لیتا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ زیادہ ہی تنگ کرتی ہو حماد بھائی کو؟ مونگ پھلی منہ میں ڈالتے ہوئے الشبہ نے اس سے سوال پوچھا۔ اور تمہیں نہیں لگتا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بلش کرتا ہے؟ جیسے میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں اور وہ میری بیوی ایویں۔ توبہ کرو نجف تم، الشبہ اسے گھور کر بولی۔ نجف کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر الشبہ پر پڑی جو کہ اس کے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ وہ پیچھے مڑی تو اس کے ہاتھ حماد کے سینے پر لگے اور اتنی شدت سے لگے کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ہیلو شوہر، سوری حماد۔ وہ حقیقتاً گڑبڑا گئی تھی۔ جانے کے لیے مڑی تو حماد سامنے آ گیا۔ کدھر جا رہی ہو؟ وہ دیکھ چکا تھا کہ نجف کی حالت غیر ہو رہی ہے، اس لیے اس نے اسے جانے دیا۔ اگلے دن شام تک اس کی حماد سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی ملاقات ہوئی۔ شام کو وہ عبداللہ کے حکم پر اس کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ بالوں کو کیچر میں مقید کیے سرخ و سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہن کر انتہائی رف حلیے میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر کوئی وہاں سے گزرتا تو اسے ایک نظر ضرور دیکھتا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ جب اسے اپنی گردن پر کسی کے لمس کا احساس ہوا، وہ کرنٹ کھا کر پیچھے مڑی تو وہاں اسامہ کھڑا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس کے رخسار غصے سے سرخ ہو گئے تھے۔ یہ تھا۔ اس نے پھر سے اپنا ہاتھ اس کی سراہی نما گردن کی طرف بڑھایا، مگر اس بار اس نے اس کا وہ ہاتھ وہیں سے پکڑ لیا۔ نجف اس بات سے بے خبر تھی کہ حماد نے اسے اسامہ کا ہاتھ پکڑتے دیکھ لیا ہے۔ حماد افسوس سے سر جھٹکتا وہاں سے نکل آیا۔ نجف کچھ پل رکھی، پھر جب اسامہ کی عجیب نظریں اسے خود پر محسوس ہوئیں تو اس نے ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے چہرے پر دے مارا۔ اسامہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑنا چاہا تو نجف نے گرم استری اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ وار اسامہ برداشت نہیں کر پایا۔ اس کی پیٹھ پر ایک مکہ رسید کر کے وہ وہاں سے آ گئی۔ کچن میں آ کر وہ رابعہ کے ساتھ کھڑی پانی پینے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اسامہ وہاں آ گیا۔ رابعہ کو کچھ غیر معمولی لگا تو انہوں نے اسامہ کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا ہے؟ ایک نظر اسامہ کو دیکھا، پھر ایک نظر نجف کو۔ یہ دیکھیں آپ کی صاحبزادی کے کرتوت۔ اسامہ نے ایک ہاتھ سے اپنے گال پر اشارہ کیا جہاں پر 5 انگلیوں کے نشان نمایاں تھے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا جو جلا ہوا تھا۔ دیکھو اسامہ، میری بیٹی بغیر وجہ کے کچھ نہیں کرتی۔ اب یہ بھی بتاؤ کہ ایسا کیا ہوا تھا جو اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا؟ نجف اب رابعہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی اس گالی بیٹی! اسامہ کے منہ سے نجف نے جب اپنے لیے اتنی غلیظ گالی سنی تو اس نے ایک اور تھپڑ اس کے دوسرے گال پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ چند لمحے کچن میں خاموشی رہی۔ اسامہ منہ میں کچھ بڑبڑاتا وہاں سے نکل آیا۔ نجف، کیا ہوا ہے؟ رابعہ نے اسے کلائی سے تھام کر پیچھے کیا۔ اس وقت اس کا چہرہ نفرت اور غصہ کے ملے جلے جذبات سے سرخ تھا۔ آنکھوں میں بھی سرخی عود آئی تھی۔ اس نے 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ کی اور رابعہ کو سب بتا دیا۔ مما آج اگر اس کو کچھ نہ کہتی، ٹپیکل لڑکیوں کی طرح اگنور کر دیتی تو اس کا حوصلہ بڑھتا، اس کی ہمت بڑھتی اور کل کو وہ کچھ اور کرتا۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ شروع میں ہی کاٹ دینے چاہیں تاکہ مزید کچھ نہ ہو۔ نجف نے گلاس میں پانی انڈیلا اور پینے لگ گئی۔ نجف، کل نکاح ہے تمہارا اور آج بھائی کی مہندی ہے۔ جا کر تیار ہو اور کسی کو منہ نہ لگاؤ۔ وہ رابعہ کی بات سن کر لاؤنج میں آ گئی۔ عبداللہ کا سوٹ باقی کا استری کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حماد نے مہندی کے روز سیاہ شلوار سوٹ زیب تن کیا تھا جس پر اس نے واسکٹ پہنی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ نجف اسامہ کو چاہتی ہے اور وہ غلط کر رہا ہے۔ رابعہ کی آواز سن کر وہ رکا اور اس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ بیٹا، تم جا کر پھول لے آؤ گے؟ لڑکیوں نے منگوائے ہیں۔ جی اچھا، میں لے آتا ہوں، مگر آنٹی کس ٹائپ کے لاؤں؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ نجف کو ساتھ لے جاؤ، اس کی چوائس اچھی ہے۔ حماد منع کرنے لگا تھا مگر رابعہ وہاں سے جانچتی تھی۔ ناچار اسے نجف کے کمرے کی طرف قدم بڑھانے پڑے۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ دشمن جان بیٹھی تھی جس نے آج ساری بجلیاں گرانے کی قسم اٹھائی تھی۔ یا شاید صرف حماد پر ہی حملہ کرنے کا پلان تھا۔ اس نے سبز رنگ کے قمیض جس پر جابجا کام ہوا تھا، اس کے ساتھ نارنجی رنگ کا پاجامہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اسی رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ آس پاس کی دنیا سے بے خبر تھی۔ لمبے گھنے بالوں کو ڈھیلے سے باندھا گیا تھا، یوں کہ آدھے کمر پر ہی تھے۔ انابی لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگی تھی، جبکہ آنکھوں میں صرف کاجل تھا۔ وہ کانوں میں جھمکے پہننے کی صحیح کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر آئینے میں موجود عکس پر پڑی، حماد مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے اوپر اس کی نظریں محسوس کر سکتی تھی۔
اسے ہوش میں لانے کے کیے وہ کھنکھاری، آنی کہہ رہی ہیں کہ تم میرے ساتھ چلو پھول لینے۔ حماد نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ مہندی کا فنکشن صرف آسیہ کی فرمائش پر رکھا گیا تھا، ورنہ صرف نکاح ہی ہونا تھا، کیونکہ حماد کی فلائٹ تھی۔ حماد یہ رہے پھول، اب جانے کی ضرورت نہیں۔ اسے اس کا رویہ بہت عجیب لگا۔ شاید میرا وہم ہے۔ حماد اسے وہیں چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ نجف کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ اب اس کا ارادہ تقریب میں شرکت کرنے کا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھے اور سب نگاہیں اس پر مرکوز ہو گئی۔ حماد نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا، پھر وہاں سے باہر آ گیا۔ نجف کو دیکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ حماد سارے فنکشن کے دوران ایک طرف ہی بیٹھا رہا اور یہ بات انیزہ کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ تقریباً 12 بجے تمام مہمان چلے گئے اور گھر کے تمام افراد بھی جب اپنے کمروں کو چلے گئے تو انیزہ حماد کے پاس آ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم آج کل نجف کو اگنور کر رہے ہو۔ انیزہ نے بغیر تمہیں باندھے بات کا آغاز کیا۔ مما میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، حماد نے انیزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ غلط فہمیاں نہ پالو، بعض دفعہ آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ انیزہ اعلان کر کے واپس چلی گئی اور وہ وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا۔ صبح 8 بجے گھر میں ہی ان دونوں کا نکاح تھا۔ نجف پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، وہ ساری رات نہ سو سکی۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ وضو کرنے کی نیت سے اٹھی۔ ماربل کے ٹھنڈے فرش پر اس نے قدم رکھے تو اسے ٹھنڈ اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی اور اپنے بہتر مستقبل کی دعا مانگی۔ ارے نجف، تم تیار نہیں ہوئی؟ 7 بجے الشبہ تقریباً چیختی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ ہو رہی ہوں، دیکھو شاور لے لیا ہے، بس چینج کرنا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ نجف بی بی، تمہارا نکاح ہے، برتھ ڈے پارٹی نہیں، نیچے آنی غصہ ہو رہی ہیں، فوراً آؤ۔ الشبہ دروازہ توڑنے کے انداز میں بند کر کے چلی گئی۔ اس نے الماری سے اپنا استری شدہ جوڑا نکالا۔ جتنی دیر میں وہ کپڑے بدل کر باہر آئی، انیزہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا جس کے دامن پر کام کیا گیا تھا۔ اس کی سادگی میں بھی بہت نفاست تھی۔ بالوں کو اس نے ہمیشہ کی طرح جلدی میں سمیٹا۔ آنٹی چلیں، وہ فوراً بولی۔ شکل پر گھبراہٹ واضح تھی۔ یہ چوڑیاں پہنو۔ انیزہ نے اس کی طرف کاغذ میں لپٹی چوڑیاں بڑھائیں جنہیں اس نے بلا چون چڑھا کیے پہن لیا۔ پھر اس نے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی۔ سرخ رنگ کا دوپٹہ سلیقے سے سر پر کے کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ انیزہ اسے آوازیں دے رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض، سفید رنگت پر ہلکی بڑھی ہوئی شیو اور ہاتھوں میں رسٹ واچ پہنے وہ سادہ مگر پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے کلوں کی خوشبو سارے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ یہ خیال کہ آج تم میری ہونے جا رہی ہو، یہ بہت اچھا ہے، مگر نجف جو میں نے دیکھا وہ۔ حماد کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آ گیا جہاں مولوی صاحب اور دیگر گواہان اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد اس کی فلائٹ تھی اور اس نے چلے جانے تھا۔ اس نے سب کو بلند آواز میں سلام کیا اور احسان کے ہمراہ جا بیٹھا۔ نکاح کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ اسے کسی بھی وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ سید حماد حیدر نقوی ولد سید ثقلین نقوی، آپ کو نجف زہرا ولد سید احسان اظہر اپنے نکاح میں قبول ہے۔ اس جملے کو سن کر وہ پہلے رکا، پھر اس نے آہستہ سے اپنے لب کھولے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے حصار میں لے لیا۔ اپنے نام کر لیا، اس سے پوچھا گیا اور وہ جواب دیتا گیا۔ ایک بار پھر وہ اپنی ہی دنیا میں کھو گیا جہاں پر صرف 2 ہی نفوس تھے، یا وہ یا پھر نجف۔ حماد کے ذہن میں انیزہ کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ اس نے بالآخر یقین کرنا سیکھ لیا تھا اور دل میں ٹھان لی تھی کہ اب اس بارے میں نہیں سوچے گا۔ مولوی صاحب اب اٹھ کر نجف کے کمرے میں آ گئے تھے۔ نجف کے لبوں کی مسکراہٹ دوپٹے کی آڑ میں آ گئی تھی۔ نجف زہرا ولد سید احسان اظہر، آپ کا نکاح سید حماد حیدر نقوی ولد سید ثقلین نقوی سے حق مہر 5 لاکھ روپے سے کا رائج وقت پہ پایا ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ رکھی، پھر اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا۔ قبول ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ دل تھا کہ دھڑکنا چھوڑ دے گا، مگر وہ اپنے جذبات پر قابو رکھے بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً دستخط کیے۔ سب لوگ اب دا کے لیے ہاتھ بلند کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں سے سب چلے گئے۔ وہ اٹھ اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے سراپے پر ڈالی۔ مسکراہٹ تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حماد کی فلائٹ میں تقریباً گھنٹہ باقی تھا۔ تمام گھر والوں سے مل کر بالآخر اسے نجف کے پاس جانے کی اجازت مل ہی گئی تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔
اندر جاتے ہی نظر اس پر پڑی جو اپنے مہندی سے رنگے ہاتھوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے خوبصورت ہاتھوں پر مختلف نقش و نگار بنے تھے جن کے درمیان اس کا نام بھی لکھا تھا۔ آٹھ پر اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہ کھڑا تھا۔ مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ ہمیشہ جس کی آنکھیں جھکی رہتی تھیں، آج وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا، اور جس کی کبھی گردن نہیں جھکی تھی، آج وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب آپ نے وہیں پر کھڑے ہو کر سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کا اہم فریضہ سر انجام دینا ہے۔ کچھ دیر پہلے کی شرم و حیا یکدم غائب ہو گئی تھی۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا۔ یکدم گلاب کی خوشبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ اس کے لیے کنگن لایا تھا۔ وہ گلاب کے کنگن اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائے، پھر وہ اپنے لب اس کے کان کے پاس لے گیا۔ آپ اچھی لگ رہی ہیں۔ اپنی تمام تر سادگی سمیت معصومیت کی جھلک دکھاتے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس کے سانس کی حدت سے نجف کے کان کی لو سرخ ہو گئی۔ حماد نے اس کی جھمکی کو چھیڑا، یا شاید وہ جھمکی اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اس کو چھیڑ رہی تھی۔ کمرے میں بہت دیر تک خاموشی رہی، پھر نجف نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ ہل نہیں سکی، سانس نہیں لے سکی، پلک نہیں جھپک سکی۔ حماد آگے بڑھا اور اس کی پیشانی پر اپنی محبت کا نشان چھوڑ دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے بند آنکھوں سے نجف کے کان میں سرگوشی کی، پھر آہستگی سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نجف نے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں موجود ہر چیز اس شخص کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ چلا گیا تھا، مگر واپس آنے کے لیے ختم شد